پروٹوکول کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ. اور آج جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ آئی تھنک آج کل کے 21st سینچری میں بہت ہی ہائیلی امپورٹنٹ ہے. اور جس طرح کا یعنی لائف سٹائل ہو گیا مسلمانوں کا, جس طرح کے ہیلتھ ہو گئی ہے ہم مسلمانوں کی, جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے ہم امت کو ایلیویٹ نہیں کر سکتے. سو اگر ہم آج لائف سٹائل میڈیسن پہ بات کریں انشاءاللہ آپ سے, اور کیا خیال آپ کا؟ بالکل آئی تھنک. اور لائف اسٹائل میں نا سارے اسپیکٹس ہوتے ہیں, مطلب فرام یور ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ بھی ہے, فزیکل ہیلتھ بھی ہے, ایموشنل ہیلتھ بھی ہے. تو آئی تھنک آپ نے شاید کچھ اس پہ اسپیسیفک اسٹڈیز بھی کی ہیں, تو انشاءاللہ آپ شیئر کریں ہم سے واٹس دی. سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت جو آپ نے کہا نا کہ ہمارا جو بہت بڑا ڈیلیما ہے, ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ جنریشن ہے والدین کی, پیرنٹس کی, جو اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو بہت بڑی بڑی بیماریوں کے ساتھ دیکھیں گے, اور اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی ڈیتھس دیکھیں گے ان فیکٹرز کی وجہ سے جن کو آسانی سے پریونٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس سے پہلے جو جنریشن تھی اس میں یہ تھا کہ والدین کو ہم دیکھتے تھے وہ بوڑھے ہو رہے ہیں, ان کی بیماری ہیں اور وہ جا رہے ہیں. تو یہ جو لائف سٹائل میڈیسن ہے جس کی میں نے ابھی ریسنٹلی میں نے اس کی ڈگری کی ہے, تو اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جتنی کرونک بیماری کون سی ہوتی ہے جو کووڈ کے بعد ہم بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں, جو ہوتا ہے نا ساتھ بیٹھنے سے نہیں ہوگی, چھوت کی بیماری نہیں ہے, تو یہ کنٹیجیس نہیں ہے. یعنی اگر ایک کسی شخص کو شوگر ہے اور آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ڈائبیٹک پیشنٹ ہے, تو آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہو سکتی, کینسر آپ کو اس طرح نہیں ہو سکتا, آٹو امیون ڈیزیز نہیں ہو سکتی, ہارٹ ڈیزیز نہیں ہو سکتی, اسٹروک نہیں ہو سکتا, بلڈ پریشر آپ کا ہائی نہیں ہو سکتا کہ کسی ساتھ والے کہہ تو آج میں گھر آیا ہوں تو میرا بھی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. تو یہ وہ بیماریاں ہیں جو کہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن سے آتی ہیں اور ان کو ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایسے ہیلتھ بہت زیادہ ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے. میں وہی دیکھتا ہوں, اس دن ہم بھی جو بات کر رہے تھے جس میں ہمارے پیرنٹس الحمدللہ اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے اور جن کے چلے گئے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے, وہ ماشاء اللہ اپنے لیٹ 60s میں ہیں, 70s میں ہیں, دے آر فٹ اینڈ فائن. بٹ ہم جو ہمارے سے جو سینئرز ہیں, یا ہم جب 30s کے مڈ میں پہنچ رہے ہیں, یا جو لوگ 40s میں ہیں, ان کو ایسے ایسے بیماریاں ڈائگنوز ہو رہی ہیں. تو لائف سپین جو ہے نا بہت کم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے ابھی آنے والے کچھ سالوں میں. اچھا, اس میں کم نہ بھی ہو رہا, مجھے لگ رہا ہے کہ لائف کی کوالٹی ہاں وہ بہت افیکٹ ہو رہی ہے. جو ایون میں تو اسپورٹس سے ریلیٹڈ ہوں, تو میں نے نوٹ کرتا ہوں کہ جو انجریز لڑکوں کو میرے ایٹ لیسٹ میرے سرکل آف فرینڈز میں 20s میں جا کر یا ایک سرٹن ایج کے بعد یا سرٹن ایکٹیویٹیز بعد ہوتی تھی, اور وہ بھی ہر کسی کو نہیں ہوتی تھی, کسی کو ہوتی تھی. اب یہ ہے کہ ایوری 18-19 ایئر اولڈ لڑکے آتے ہیں, فٹ بال تھوڑی سی کھیلتے ہیں, کسی کے ٹیئرز ہو رہے ہیں, لیگمنٹ ٹیئرز ہو رہے ہیں, بیک انجریز ہو, اتنی زیادہ انجریز ہیں, اور ہر دوسرے کوئی بھی ہیں. اینڈ یو سارٹ آف تھنک کہ یار یہ پہلے مطلب اتنا زیادہ کیسے اچانک سے یہ ڈیٹیریٹ ہو گیا چیزیں. اور میرا ایک دوست ہے بلکہ وہ بھی مجھے یہ کہہ رہا تھا, کہتا کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں 70s میں, اس کے والد صاحب بھی, میرے والد صاحب بھی مڈ 70s میں جا کے دے پاسڈ ہوئے. تو ہی واز ٹیلنگ می کہ یار خرم ہمارے جو حالات ہیں نا, ہم لوگ وزیروں کو ہماری نا ایوریج لائف اسپین ہوگا نا مڈ 50s ہی ہو گئے. ہمارا یہ حال ہے نا, اگر کوئی کہے کہ دیسی مرغی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں, آئی کانٹ ایٹ. دیسی انڈا ہمیں اسمیل آتی ہے, اور دودھ ہم پینا نہیں چاہتے. اچھا, اس کے علاوہ آپ دیکھیں بیکریز کا رخ, فاسٹ فوڈ کا رخ. اب آج کل بھی سحری افطاری بھی ہے تو سارے ایٹ آؤٹ کا ہی پلان بنا رہے ہوتے ہیں نا. تو جتنا ہم پروسیسڈ فوڈ اپنا بڑھاتے جاتے ہیں اتنی ہماری لائف سٹائل کا گراف نیچے جاتا ہے. کئی گھروں میں تو میں باقاعدہ دیکھتی ہوں ایز اے ڈاکٹر بھی کہ کھانا ہی نہیں بنتا, وہ بس باہر سے ہی کھاتے ہیں. اور جو فیملیز کوشش کر رہی ہیں کہ بھائی گھر میں کھایا جائے, ان کی بڑی اسٹرگلز ہیں. جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں, ٹین ایج میں آتے ہیں, وہ ہر وقت کوشش کر رہے ہیں کہ ہم باہر کا کھانا کھائیں. اور کافی بڑا آپ روڈ پہ نکل جائیں آپ کو فوڈ پانڈا والا نظر لازمی آتا ہے, یہ چیلنج ہے. اور اگر آپ ایون اوبر ایٹس ہے دبئی وغیرہ میں, سب کچھ آپ کو لازمی, یعنی دے آر سو ایون, یعنی یہ اتنا آسان کر دیا گیا ہے پروسیسڈ فوڈ اویلیبل ایٹ دا ڈور اسٹیپ. اچھا ڈاکٹر کنول, اپارٹ فرام بینگ MBBS ڈاکٹر, آپ پیڈز میں آپ کی اسپیشلٹی ہے, آپ نے جو ابھی ڈگری کی ہے لائف اسٹائل میڈیسن میں,
کیسا ایکسپیرینس رہا, کیا آئی اوپننگ تھا اتنے سالوں کے ایکسپیرینس کے بعد نئی چیز دیکھنا اور اس میں ڈگری کرنا؟ اچھا, سب سے بڑا ایکسپیرینس تو جو میں نے جب اپلائی کر دیا اور اس کے لیے پڑھنا شروع کیا تو آئی ریئلائز کہ میں کتنے لوگوں کو دیکھ کے نا ہوتی تھی بڑی امپریس کہ جی ایک سرٹن ایج میں پہنچ گئے ہیں, بچے جوان ہو گئے ہیں اور اب وہ پڑھ رہے ہیں. تو مجھے پہلا یہ ایک اسٹرائک کیا کہ اچھا آئی ہیو آلسو ریچ دیٹ ایج کہ اب میں گرینڈ مدر ہوں, اب میں بیٹھ کے ایک ڈگری کے لیے پڑھ رہی ہوں. کافی سالوں کے بعد میں نے فارمل اسٹڈیز کی اور آئی ریئلی انجوائڈ, دماغ تر و تازہ ہو گیا اور بہت سے نئے کانسیپٹ سیکھے. جو آج کل کی ایجوکیشن کا سسٹم ہے اس کو بھی ایکسپیرئنس کیا. اور یہ بات ہے کہ علم, وہ جو نفع بخش علم کا کانسیپٹ ہمارا دین ہمیں دیتا ہے, اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا کہ ایویڈنس بیس ڈیٹا پہ بار بار بات ہوتی ہے کہ جو بھی بات کی جائے صرف اپنی خواہشات کی بنیاد پہ نہ کی جائے. تو میں اس کو قرآن سے بھی بہت زیادہ ریلیٹ کر رہی تھی کہ ہمیں بھی قرآن میں جیسے بتایا جاتا ہے ریفرنس کے ساتھ بات کی جائے, احادیث بھی ریفرنس کے ساتھ کوٹ کی جائیں اور ایک خاص فائن لائن کے ساتھ چلا جائے نا. تو اس طرح سے ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. اپنی لائف میں کام کرنے کا بہت موقع ملا. خود مجھے میٹھا کھانے کا اتنا شوق کہ میں نے جسے کہتے ہیں نا اوپن اناؤنسمنٹ کی ہوتی ہے, جو مجھے فون کر دے کہ تمہارے لیے میٹھا بننا ہے, میں اس کے گھر پہنچنے کے لیے تیار ہو جاتی ہوں. ٹھیک ہے. اور بڑا مجھے چیلنج لگتا تھا ہمیشہ سے کہ میٹھا نہیں چھوڑا جاتا. میٹھا باسکن رابنس آپ کے گھر کے ساتھ بھی ہے ویسے, تو یہ جو ہے نا یہ آپ کے لیے کافی ٹیمپٹنگ ہوگا باسکن سے جو ہے نا آئس کریمس کھانا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ لیٹس کم ٹو دا ٹاپک ان شاء اللہ. یہ جو لائف اسٹائل میڈیسن ہے یہ ہے کیا, اور کس طرح سے جو لوگ سن رہے ہیں ایک عوام کوئی یا بیماری سے گزر رہے ہیں یا جو نہیں بھی گزر رہے فیوچر میں خدا نہ خواستہ, جس طرح کہ ہمارا ایٹنگ ہیبٹس بن چکی ہیں, برگرز تو کھانا عام ہے, ہمارے پیزاز دسترخوان پہ روفزاز کا پڑا ہونا اور یہ ڈفرینٹ چکن بھی اور سندل وغیرہ کا پڑا ہونا. اچھا مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ لوگوں کو اویئرنیس ہے. یہ کسی کو یہ نہیں لوگوں کو کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ جنک اچھا ہے, یہ کوئی بھی نہیں کہتا. ایوری بڈی اگریز کہ یار جنک فوڈ نہیں کھانا چاہیے, لیکن پھر بھی کھاتے ہیں. جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ میٹھا, جیسے میرا بھی ہے, مجھے میٹھا کا ایشو ہوتا ہے کہ کریونگ ہوتی ہے. یہ پتہ سارا کچھ ہوتا ہے. ایون ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ایکسرسائز کرنی چاہیے, پھر بھی نہیں کر رہے. نیند پوری ہونی چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر جو اس میں نا کوئی ایسی چیز جو کہ شاید ہمارے لیے بالکل نہیں ہو, جو ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ اچھا یار یہ بھی اسپیکٹ ہے, ایک تو وہ لازمی شیئر کریے گا. اور پھر انشاءاللہ باقی ہم ان چیزوں پہ بھی آئیں کہ یہ چیزیں ہم کافی دفعہ بات کرنی چاہیے, لیکن کیسے کرنی چاہیے یہ ذرا بگر کویسچن مارک ہے. یہی امپورٹنٹ اس میں ہے. اس میں نا بیہیویئر سائنسز کو بہت رکھا جاتا ہے کہ ایوری ون اور موسٹ آف پیپل نو, لوگوں کو اندازہ ہے, پتہ ہے. دیکھیں ہم کہتے ہیں جنک ہے اور پھر اس جنک کو اپنے اندر ڈمپ کر رہے ہیں نا, ہم وہ ٹریش کینز بنے ہوئے ہیں اس کے لیے. تو اس میں وہ بیہیویئرس کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں کہ جی بیسیکلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو یہ بیماریاں ہیں جو لائف اسٹائل سے ریلیٹڈ ہیں, اس کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ آپ ایسا لائف اسٹائل اختیار کریں جو ڈویبل ہے, آپ کر سکتے ہیں. یعنی ہم میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے, وہ ہم پہلا اسٹیپ نہیں لے رہے ہوتے. اور بیبی اسٹیپس کا کانسیپٹ آج کل ہے بھی دنیا میں. تو اپنی بیہیویئر, اپنی سوچ کو بدلیں. جب آپ سوچ کو بدلیں گے تو اس کے ساتھ آپ کے لیے کسی بھی کام کو اڈاپٹ کرنا آسان ہو جائے گا. اور ہر ایک کے لیے ایک ڈفرینٹ پاتھ ہوگا. یعنی ہو سکتا ہے کہ میں پہلے شوگر پہ ورک کر رہی ہوں, کوئی اور انسان فزیکل ایکٹیویٹی پہ ورک کر رہا ہے, کوئی انسان اپنی اسٹریس مینجمنٹ پہ کر رہا ہے. جیسے آپ دیکھیں اسٹریس کا یا ڈپریشن کا بہت بڑا لنک ہوتا ہے ڈائبٹیز کے ساتھ, ایون بلڈ پریشر کے ساتھ, اسٹروک کے ساتھ. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انٹر ریلیٹڈ ہوتی ہیں, اسموکنگ کے ساتھ, ویپنگ کے ساتھ, ڈرگس کے ساتھ. اسی طرح فزیکل ایکٹیویٹی مجھے لگتا تھا کہ ہمیشہ سے یہ تھا کہ اچھا جی وہ ہر دن کا ہوتا ہے نا کہ اچھا جم جوائن کرنا ہے, اچھا اتنا کارڈیو کرنا ہے, اگر اتنا نہیں کیا تو کچھ پھر فائدہ نہیں, پھر 6 دن لیٹے رہو, سوچتے رہو کیا کرنا ہے, پھر اپنے آپ کو فیلنگ آف فیلئر دو, پھر سوچو. تو اس میں یہ کہ وٹ ایور یو کین ڈو, آج میں نے اگر کچھ صحیح کھا لیا, میں نے اپنی نیند پوری کر لی, میں نے کچھ اسٹیپس لے لیے, واکنگ اسٹیپس بھی کر لیے, بہت کارڈیو نہیں بھی اگر ہو سکا, اسی طرح کچھ مسکرا لیا, کچھ مائنڈ فلنس پریکٹس کر لی, کچھ اپنے ریلیشن شپس پہ ورک کر لیا, آج کے لیے میں نے اپنا کام ٹھیک کر لیا. وہ جتنے ٹاکسک ایلیمنٹس میری باڈی میں جمع ہو رہے تھے ان کو میں نے آج کے لیے فلش کر دیا. تو جب آپ اس طرح سوچتے ہیں نا تو آپ کا بہت کچھ کرنے کو دل چاہتا ہے, بہت کچھ آپ پھر سوچتے ہیں کہ اچھا چلو لیٹ می میک این ایفرٹ. جیسے مجھے بہت وہ اسٹرائک کیا جب میں فزیکل ایکٹیویٹی میں کچھ اسٹڈیز اور ریسرچز پڑھی تھی کہ اگر آپ لگاتار 2 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں, آج کل جیسے لوگ قیام اللیل کر رہے ہیں تو انسان کہتا ہے کہ آج کل تجھے جم جانے کا بالکل ٹائم نہیں مل رہا, تو اس میں بھی آپ کی ایک سرٹن پرسنٹیج ہوتی ہے, 10% تک ہوتا ہے کہ وہ جو کرونک ڈیزیزز ہیں آپ سے دور ہو جاتی ہیں. اب دیکھیں ہمارے دین میں
یہ لمبا طویل قیام کرنے کا کتنی امپورٹنس دی گئی ہے کہ آپ بیٹھے نہ رہیں, اب آپ کھڑے ہوئے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کچھ لوگوں نے اسی وجہ سے اپنے ورک اسٹیشن, جیسے جو لوگ کمپیوٹرز پہ بہت کام کرتے ہیں, پروگرامنگ کے ہیں یا ایڈیٹنگ کا کام کرتے ہیں, تو وہ اپنے اسٹینڈنگ ورک اسٹیشن بنا لیتے ہیں. اب تو یہ بہت کامن ہو گیا. اسی وجہ سے ہوا ہے کہ بھی یہ لائف اسٹائل ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے جوش میں آ کر سوچا, کوئی آپ کا پروگرام دیکھا, کوئی اور کوئی بھی چیز دیکھی یا پڑھی, اور آج آپ وہ سب کچھ کر رہے ہیں اور 2 دن بعد آپ وہی جلیبی اور روح افزا اور ان چیزوں کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا. ایسے نہیں ہے. پھر آپ سوچتے ہیں کہ نہیں بھائی لیٹ می فوکس آن مائی سیلف پراپرلی. اس میں کوئی ہے کوئی پرائیورٹیز کہ اچھا دس تھنگ شوڈ بی دی نمبر 1 پرائرٹی, اس پہ کام زیادہ کرنا چاہیے, اچھا یہ کر لیں تو یہ بھی ایڈیشنل ہے, کوئی اس طرح بھی ہے کیٹیگرائزیشن؟ ایکچولی یہ پلرز ہیں نا, جیسے ہم ارکان اسلام کو دیکھتے ہیں کہ ایک پلر دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہے, تو اس میں بھی 6 پلرز ہیں. اس میں نیوٹریشن ہے, اس میں آپ کی سلیپ ہے, اس میں آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے, آپ ایموشنل ہیلتھ ہے, اس میں پازیٹیو سائیکالوجی کا بہت بڑا رول ہے, ایڈکشنز ہیں اور ریلیشن شپس ہیں. تو ان سب پہ ون وے اور دی ادر آپ کو کام کرنا ہوگا. اور میں سمجھتی ہوں کہ زندگی کا مزہ ہی یہ ہے, یعنی اس سے آپ دیکھیں آپ کی ویژن بھی براڈ رہتی ہے. اور کچھ لوگ جیسے ہو جاتے ہیں پرفیکشنزم میں چلے جاتے ہیں, ایک ہی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. آپ نوٹ کریں گے جو لوگ ڈائٹنگ پہ جاتے ہیں وہ پھر ہر وقت کھانے کے پیچھے ہیں. ان سے آپ پوچھیں تو ان کی نیند کئی دفعہ ٹھیک نہیں ہوتی, یا وہ فزیکل ایکٹیویٹی صحیح نہیں کر رہے ہوتے, یا یہ کہ اپنے ریلیشن شپس میں لوگوں کو کھانے کے لیے دوڑتے ہیں. تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ آپ بے شک اگر ڈائٹ پلان فالو کر رہے ہیں لیکن آپ اوور آل آپ کی جو ہولسٹک اپروچ نہیں ہے. تو اس میں نا ہولسٹک اپروچ ہے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ مزہ اس کا یہ ہے, ہر شخص آ کر اپنے بارے میں خود بتاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہماری ایٹنگ ہیبٹس اچھی ہیں, نیند نہیں آتی. دیٹ مینس کہ اب ان کے تھاٹ میں کوئی چیز چل رہی ہے جو ان کو کرنی رہی. سلیپ ہائیجین ان کی اچھی نہیں ہے. اور اس میں بھی جیسے سلیپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی ویکینڈ اور ویک ڈیز کی سلیپ کو دیکھنا ہے, ان میں ڈراسٹک چینج نہیں ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں ہمارا موسٹلی یوتھ یہ کرتا ہے, یا ایون جو لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں کہ جی اب وہ ہر دن تو بڑے ایکٹیو ہیں, سب کچھ ہیں, اور ویکینڈ پہ کہتے ہیں کہ کوئی مجھے 10 گھنٹے تک نہ اٹھائے. ایک ہی دن تو ملتا ہے سونے کے لیے. ہاں ایک ہی دن ملتا ہے سونے کے لیے نا. تو دس کانسیپٹ از ناٹ رائٹ. اس سے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ آپ نے پورے ویک میں کیا ہے نا وہ بس ڈاؤن دا ڈرین چلا جائے گا. تو آپ کو پھر اپنے آپ کو مینیج. جارڈن پیٹرسن بھی غالباً کہہ رہے تھے کہ آپ کا جو مرضی, آئیڈیلی تو رات جلدی سونا چاہیے, جلدی اٹھنا چاہیے, لیکن آپ جو مرضی آپ کا اسکیجول ہے چاہے وہ خراب بھی ہے, لیکن ایک ٹائم پہ سوئیں, ایک ٹائم پہ اٹھیں. میک اٹ اے ہیبٹ, کیونکہ آپ کا جو اسکیجول کے مطابق اٹھنا ایک ٹائم پہ, یہ آپ کے برین کے لیے, آپ کے سرکیڈیم ردم کے لیے, آپ کی باڈی کلاک کے لیے بہت بینیفیشیل ہے. ادروائز یور ردم گیٹس ڈسٹربڈ, اور پھر ایسے ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل ایسے. تو اگر ہم فرسٹ پلر پہ آئیں لائف اسٹائل میڈیسن, تو کیا کہتی ہیں اس کے حوالے سے؟ دیکھیں نیوٹریشن میں یہ ہے کہ جتنا پروسیسڈ فوڈ ہے نا اس کو میکسیمم کٹ آؤٹ کریں, میکسیمم. اور جتنا نیچرل فوڈ ہے وہ لیں. اور اس میں بھی میٹ جو ہے اس کو بہت ڈسکریج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ زیادہ پلانٹس لیں, ہول فوڈ پلانٹ بیسڈ ڈائٹ آپ کی زیادہ ہو. لیں آپ میٹ لیں لیکن بہت کم لیں. اب آپ جو گوشت کھانے والے ہیں, اب میں دیکھتی ہوں ہر خاتون کا یہ مسئلہ ہے کہ جی شوہر ٹیبل پہ گوشت نہیں ہے, سبزی دال ہے, تو موڈ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے. اور دیکھیں زیادہ تر مرد ہی جو ہیں, اگر آپ کارڈیک سینٹر میں جائیں تو مرد بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ ہارٹ ڈیزیزز کے ساتھ, کیونکہ وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ بھی ہمیں بیماریاں کس وجہ سے ہو رہی ہیں. اچھا یہ جو کانسیپٹ ہے لوگوں کا نا, ایک اور بھی ہے کہ ہم کھا لیں گے, گوشت کھا لیں گے, چینی کھا لیں گے, اور اس کو کارڈیو سے جم جائیں گے, ایکسرسائز کریں گے تو برن کر دیں گے. کیلوریز آپ برن کر دیں گے, لیکن جو آپ نے وہ کھایا ہے اور اس سے جو ٹاکسک ایلیمنٹس نے جا کر آپ کے لیور کو, آپ کے گٹ کو, آپ کے پورے سسٹم کو ڈسٹروائے کرنا شروع کیا, وہ تو چینجز رہیں گی. جیسے ہم بہت سے سلم فٹ لوگوں کو دیکھتے ہیں, ان کو بھی بلڈ پریشر ہے, ان کو کینسر ہو جاتا ہے, ان کو کوئی اور ایسی ڈیزیز ہو جاتی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے, اور پھر ہم کہتے ہیں ان کو کیسے ہو گئی. اور پھر ہم کہتے ہیں شکر ہے ہم نے ڈائٹنگ نہیں کی, ہم نے ڈائٹ کنٹرول نہیں کی, ہم سب کچھ کھا رہے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ان سے ہمارے افیکٹس کیا ہوں گے. ایک تو یہ ہے. اچھا اس میں لیکن ایک پریکٹیکل سوال ذہن میں آتا ہے, جو میرا بھی ہے شاید, وہ یہ کہ ہم گوشت تو کم کر دیتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں جو پاکستان میں سبزیوں بنانے کا جو اسٹائل ہے وہ بھی مجھے لگتا ہے ہم وہ جو بھون کے اور تیل میں, تو آئی تھنک سبزی کا بھی وہ ایلیمنٹ, تو پریکٹیکلی ہم اس کو اگر کوئی بندہ میٹ کم کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ ٹیسٹی فوڈ بھی کھایا جائے سبزیوں کو, دین آئی تھنک اس کا کوکنگ اسٹائل آلسو نیڈس ٹو بی چینج. بالکل, کوکنگ اسٹائل پہ تو آپ کو ڈیفینیٹلی کام کرنا ہوگا, اور اس سے اور خواتین کا مسئلہ بھی کم ہو جائے گا. آپ اسٹیم ویجیٹیبلس بنا رہے ہیں اور اس کو آپ نے تھوڑا سا ہیلدی میرینیشن کر دیا, آپ دہی کا استعمال کر رہے ہیں. دہی
دودھ سے زیادہ ہیلدی سمجھا جاتا ہے, کیونکہ دودھ جو ہے اس میں آپ کو وہ جائے گا, آپ کی وہ جو ہے نا کریم ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کا کولیسٹرول لیول زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ یوگرٹ لیتے ہیں تو اس میں وہ والے فیکٹرز بھی نکل جاتے ہیں, پلس یوگرٹ جو ہے وہ اینٹی انفلیمیٹری ہے, آپ کے جسم میں جا کر, ہاں جی, اس میں پروبایوٹکس آتے ہیں. اچھا, اسی طرح یہ ڈفرینس ہمیں پتہ ہونا چاہیے ڈائٹ میں کہ ایک ہوتی ہے کیلورک ڈینس اور ایک ہوتی ہے نیوٹریشن ڈینس. ٹھیک ہے, ہمیں کیلورک ڈینس فوڈ لینی ہے یا نیوٹریشن ڈینس لینی ہے؟ اچھا, نیوٹرینٹ رچ فوڈ ہونی چاہیے ہماری. وہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کھانا بن رہا ہے, اب اس میں ہم کیلوریز پوری لے رہے ہیں لیکن اس میں نیوٹریشن کچھ نہیں رہتی. بالکل. تو نیوٹریشن جو ہوتی ہے نا اس کو ویلیو دی جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جیسے کچے پھل سبزیاں, ہمارا صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی فرٹیلائزرز اتنے ڈلے ہوتے ہیں کہ کچی چیز کھائیں تو اس کے بھی افیکٹس آتے ہیں. پھر اس کے لیے کچھ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ سیلڈ بھی اگر آپ بنائیں تو تھوڑا سا اس کو سوٹے کر لیں, یا جب سبزی آپ لے کر آتے ہیں تو اس کو تھوڑا آپ 15-20 منٹ پانی میں ڈپ رکھیں تاکہ وہ فرٹیلائزرز کے افیکٹس جو ہیں وہ اس میں سے نکل جائیں, کوئک واشنگ نہ کریں. اور اسی طرح سے اپنے ٹائمنگز دیکھیں, یعنی فائبر بڑھائیں, نمک کو کم کریں, ایڈڈ سالٹ نہ لیں. ہمارے تو دیکھیں ہم سوپ پینے جاتے ہیں تو سوپ آپ پی رہے ہیں, اب آپ سوپ میں پھر آپ بہت ساری چیزیں ڈال رہے ہیں, نمک چھڑک کے ہم ڈالتے ہیں, تو نمک بھی بہت برا ہے. وائٹ سالٹ تو بالکل ہی اگنور کریں, پنک سالٹ کی طرف آ جائیں. جی بالکل, یہ جو فائن سالٹ ہمارا ملتا ہے یہ بہت خطرناک ہے. تو ان چیزوں کو گریجولی آہستہ آہستہ آپ ایلیمینیٹ کرنا. اتنی زیادہ ہو گئی نا, یعنی جو پروسیسڈ کھانا ہے, ڈبل روٹی دیکھیں پروسیسڈ ہے, سوسیجز آ رہی ہیں وہ پروسیسڈ ہیں, کتنے جو ہے نا وہ گھر میں جو بھی چیز کوئکلی اویلیبل ہے وہ پروسیسڈ ہے. سینڈوچز اب بریڈ کے بغیر نہیں بن پا رہے. اس میں آپ یہ کہ ملٹی گرین بریڈ لے لیں, آپ دیکھیں نا, آپ آلٹرنیٹیو دیکھیں کہ کون سا بہتر ہے. آٹا چکی کا لے لیں, چھنا ہوا نہ لیں. ویسے بھی سنت کے مطابق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھنا ہوا آٹا جو ہے نا اس کی روٹی نہیں کھائی. تو ہم تو چھانتے ہیں. میں کئی لوگوں سے جب پوچھتی ہوں چکی کا آٹا, بڑے آرام سے کہتے ہیں ہاں جی چکی کا آٹا. پھر میں پوچھتی ہوں چھانتے تو نہیں؟ ہاں جی چھانتے تو ہیں. تو میں کہتی ہوں چھاننا ہی تو نہیں ہے اس کو, آپ کو چھنے بغیر لینا ہے. اسی طرح ملٹی گرین بریڈ لیں, اور اسی طرح انڈا اگر آپ لیتے ہیں تو انڈے بھی بہت زیادہ نہیں لینے چاہیے. کچھ لوگ ڈیلی کھاتے ہیں تو کیونکہ اس سے کولیسٹرول لیول آپ کا بہت ہائی ہوگا. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو زیادہ فریکوینٹ انڈے کھاتے ہیں ان کو ڈائبٹیز جلدی ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر, ہائپر ٹینشن, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بیماریاں ان کی بڑھ جاتی ہیں. اور ویسے بھی اگر ہم طب نبوی کو پڑھیں نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دسترخوان تھا اس پہ ایک ٹائم پہ ایک کھانے سے زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا. یعنی ہی نیور یوز ٹو مکس ٹو فوڈز. اگر آپ نے فار ایگزامپل رائس لے رہے ہیں اس کے ساتھ وہ گوشت کا سالن بھی بنا ہوا ہے, اور ذرا ہمارے ہاں جب تک 2-3 ڈشز نہ ہونا ہم کہتے ہیں بھائی کوئی مسئلہ, کوئی فائنینشلی کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا, کوئی غریب ہو گئے ہیں, کیا ہو گیا بھائی. حالانکہ دس از کیونکہ میدا آپ کا ہے, میدے نے ایک چیز کو چیو کرنا ہے, ابزارب کرنا ہے, آپ اس کے اوپر. اور ہمارے ہاں سبحان اللہ جو بفے کا کانسیپٹ ہے اس پہ تو یہاں سے میٹھا بھی جا رہا ہے, یہاں سے گرین ٹیز بھی جا رہی ہیں اور سب کچھ. اچھا, اس میں اب جیسے مدرز آتی ہیں نا میرے پاس, تو اکثر مدرز کا پیڈیاٹرکس میں یہی زیادہ تر میجورٹی کا یہ رونا ہوتا ہے, بچہ پیٹ بھر کے نہیں کھاتا, بچہ پیٹ بھر کے نہیں کھاتا. تو میں کہتی ہوں پیٹ بھر کے تو کھانا نہیں چاہیے. آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ مطلب ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی اور ایک ہوا خالی نا. اچھا 2 سیکنڈ تو دے آر شاک نا, ان کو بالکل سمجھ نہیں آتی کہ وہ مجھے کیا بولیں. پھر وہ دیکھتی ہیں مجھے, پھر وہ کہتی ہیں نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن پھر بھی پیٹ تو بھرنا چاہیے نا. تو وہ اتنا پیٹ بھرنے کا کانسیپٹ ہمارے یہاں پہ ہے نا کہ پورشن سائز نہیں ہم کنٹرول کر پاتے. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کو کھانا پڑا ہے, پورشن سائز کنٹرول کریں. اسی طرح سے جیسے آپ نے یہ بات کی نا مکس کرنے کا, آپ میٹھی چیز پہلے کھائیں, اس کو تھوڑا ٹائم دیں ابزارب ہونے کا, پھر نمکین. اب میں اس رمضان میں یہ کوشش کر رہی ہوں, ایون میرے گھر والوں کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو مشکل بنایا ہوا ہے, بٹ آئی ایم فیلنگ سو اپلفٹیڈ, میرا انرجی لیول زیادہ ہے, میں بہت سے کام زیادہ بہتر کر پا رہی ہوں کہ پہلے کھجور لے لی, تھوڑا سا پھل لے لیا, پھر گیپ دے دیا, پھر اس کے تھوڑی گیپ کے بعد پانی پیا, اس سے بلوٹنگ نہیں ہوتی آپ کو. وہ ساتھ ہی ہم پانی پی رہے ہیں, ساتھ ہی اسکنجوین پی رہے ہیں, ساتھ ہی نیلا پیلا شربت, ساتھ ہی وہ پکوڑا اٹھ رہا ہے, ساتھ ہی وہ نمکین میٹھا. آئی مین بیچارہ اسٹمک جو ہے وہ کیا کر رہا ہوگا. کبھی آپ کسی اسٹمک کو بلا کے اس کا انٹرویو لیں. صحیح بات ہے, وہ تو کہے گا بھائی اوپر دیکھ گا کیا آ رہا ہے, اللہ یہ کیا آفات نازل ہو رہی ہے ہمارے اوپر. اچھا وہ یعنی میں ایک سن رہا تھا ایک بندے کو, وہ کہہ رہے تھے کہ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پئیں اور کھانے 1.5 گھنٹے بعد پانی پئیں, درمیان میں نہ پئیں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں لیکن وہ
کھایا نہیں جا رہا ہوتا تو وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اس کو پراپرلی چیو نہیں کر رہے, کیونکہ جب ہم پراپرلی چیو کریں گے تو ہمارا سلائیوا جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اس میں مکس ہوتا جائے گا اور لے کے جائے گا فوڈ کو نیچے نا ہم. اور آپ دیکھیں اگر ہم آرام سے چیو کریں گے تو تھوڑا کھائیں گے. تو ایون یہ مٹی کے برتن کا استعمال بڑا اچھا ہے, اس میں پکائیں. پھر یہ جو کینولا اور یہ کارن آئلز ہیں ان کو بالکل چھوڑیں, سرسوں کا تیل بھی آئیں. اور ہم نے ریسنٹلی گھر میں یہی شروع کر کیا کہ ایون پکوڑے بھی ویسے تو ہم ایئر فرائی کرتے ہیں, سموسے پکوڑے ویجیٹیبل, لیکن اگر کبھی فرائی کرنے دل بھی چاہ رہا ہوں نا تو سرسوں کے آئل میں فرائی کر لینا. ایون ہم نے گھر میں جو کٹلیٹس اور کباب بیف بنائے ہوئے ہیں ان کو بھی سرسوں کے تیل میں, اور وہ بھی لائٹ سا بالکل 2-3 ڈراپس ڈالے کہ وہ پک جائیں آرام سے. ویجیٹیبلس جو ہیں مجھے کبھی بھی اس طرح سے پسند نہیں تھے, لیکن آئی ایم ایڈکٹیڈ ٹو ویجیٹیبلس رائٹ ناؤ. کیونکہ بس ایک ریسیپی میرے فادر نے انوینٹ کی جس میں مختلف ویجیٹیبلس کو لے کے ایئر فرائی میں رکھے, اوپر وہ تھوڑا سا بٹر ڈالتے تھے, لیمن اسکویز کر دیا اور ایئر فرائی بنا دیا. اس میں بروکلی بھی ہے, اس میں کیا کچھ ہے, اینڈ اٹ از سو ٹیسٹی. اصل بات یہ ہے کہ اگر ہمیں نالج ہونا شروع ہو جائے نا تو ہم شاید بریڈ کو نا حقارت کی نظر سے دیکھیں, یعنی جو وائٹ بریڈ ہے, ٹھیک ہے, اور جو ہمیں ایسا کھانا ہے جو اب جیسے کل ہمیں باہر سے کچھ کھانا وغیرہ آیا, وہ پہلے دیگی کھانا آتا تھا, اس کا کیا ٹیسٹ ہے, اس میں قورمہ بھی ہے, اس میں رائس بھی ہے, اس میں وہ ڈفرینٹ سویٹس بھی تھیں. آئی ڈنٹ ٹچ اٹ کیونکہ مجھے پتہ ہے یار اس میں جو آئل یوز ہوا ہے اور یہ جس ہائیجین میں پکا ہوگا, پہلے تو بس کھا جاتے تھے نا بس زبان کی لذت. اب آپ دیکھیں نا یہ کیونکہ آپ کے پاس ایجوکیشن آ گئی نا, اس میں ایک اور چیز جو کہا جاتی ہے کہ جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں نا اس کے بارے میں ڈیلی ایک آرٹیکل پڑھیں, بالکل ڈیلی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. وہ آپ پڑھتے رہتے ہیں نا تو پڑھتے اب میں ایون اگر شوگر کی کوئی چیز کھا لوں نا مجھے فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ فلاں اب میری انسولین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, میرے پینکریاس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اوہ نو میرے فلاں باڈی پارٹ میں یہ ہو رہا ہے, میں خود ہی اپنے ساتھ ظلم کر رہی ہوں, میں تو انصاف ہی نہیں کر رہی. اچھا میں نے تو دین کا کام کرنا ہے, میں نے تو اپنی نمازوں کو بہتر کرنا ہے, میں نے تو ابھی بہت اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑنا ہے, میں کیا کروں گی, میں تو بیمار ہو جاؤں گی. ون آف جو ہے نا ہم کہتے ہیں چلیں کر لیں, ون آف آپ کا عید پہ کے کر لیں, یا ویسے آپ کا مہینے بعد چاہ رہا ہے آؤٹنگ کرنے کا, آپ نے کوئی آئس کریم کھا لی, چلیں سمجھ آتی ہے. بٹ روزانہ تراویح سے واپسی پہل بھی آپ کے لیے پوائنٹ ایک آپ مجھے اپنا بتا رہے تھے روز تراویح واپسی میں میرا دل کرتا ہے کہ یہ خود مجھے بتا رہے تھے کہ میں اپنی وائف اور بچوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا دل تو نہیں کر رہا کچھ کھانے کا, پھر اندر سے میرا کر رہا ہوتا ہے. جی میں آپ کو بتاؤں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب تراویح سے نکلیں تو آپ یہ سوچتے ہوئے آئیں کہ اگر میں نے یہاں سے کچھ کھایا تو اس سے مجھے کیا کیا نقصان ہوگا, اور پھر آپ اپنے لیے ایک کمپیریزن رکھتے ہیں کہ مجھے ایک اچھی زندگی چاہیے, ایک لانجیوٹی والی زندگی چاہیے, یا ایک انہیلتھی چاہیے. آپ نے بلکہ بڑی اچھی بات کی, جس چیز کے بارے میں اگر آپ چاہتے ہیں نا وہ اڈاپٹ کریں تو اس کے بارے میں جتنا آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں نا, ایک تو نالج بھی بڑھتا ہے, مجھے لگتا ہے اس سے نا ایک جنرل موٹیویشن ملنا شروع ہو جاتی ہے. سو فار می جیسے میرے لیے نا ایکسرسائز کبھی کبھار میں اسپورٹس تو کھیل لیتا ہوں لیکن دوسری قسم ایکسرسائز کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے. سو اف آئی ایم لوکنگ ایٹ اس کے بارے میں آرٹیکلس پڑھ رہا ہوں یا کوئی انٹرسٹنگ ورک آؤٹس دیکھ رہا ہوں یا کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہوں کہ اچھا میرے گھر میں کیا چیز ہے, میں کیا کر سکتا ہوں, تو اس سے اتنی زیادہ موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے کہ آپ نا ایکشن کرتے ہو. دوسرا جو آپ نے پہلے بھی بات کی نا کہ کچھ نہ کچھ کر لیں, ایون جو کتاب ہے نا اٹامک ہیبٹس اس میں بھی وہی واز سیئنگ کہ میں اس بلکہ ان کا ایک پوڈ کاسٹ بھی سن رہا تھا, واز سیئنگ کہ میں نے رکھا ہوا ہے کہ آئی ٹرائی ٹو ورک آؤٹ 45 minutes آلموسٹ ایوری ڈے. کہتے بٹ اف آئی ایم ٹریولنگ اور میرے پاس نہیں ہے 45 minutes, سو آئی ول ناٹ اسکپ دا ورک آؤٹ. مجھے جہاں پہ 15 منٹ کا چنک مل رہا ہے 10 منٹ کا, آئی ول ڈو سم تھنگ. میں پش اپس پل اپس ہلکا سا جاگ جو میں کر سکوں, آئی ول ڈو سم تھنگ دیٹ ڈے. تو مجھے ہوتا ہے میں نے دن ضائع نہیں کیا, بیکاز وین یو اسکپ اٹ نا تو آپ کی جو ہیبٹ فارمیشن ہو رہی ہے, اسپیشلی ہیبٹ فارمیشن کے دوران آپ کی ریپیٹیشن زیادہ میٹر کرتی ہیں کہ جتنی دفعہ آپ نے وہ کر لی, کوالٹی بعد میں جا کے اس کو امپروو کر سکتے ہیں. شروع میں یو پٹ ان دی کوانٹٹی کہ ڈیلی کرتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے اسمارٹ گول سیٹ کرنا ہوتا ہے, یعنی اسپیسیفک گول آپ نے سیٹ کرنا ہے. یہ نہیں کہنا اچھا کل سے کریں گے, اب کل جب کریں سوچتے ہیں نا تو صبح کہتے ہیں شام کو کریں گے, شام کہتے ہیں رات کو کریں گے, رات کہتے ہیں کل سے کریں گے, پھر کہتے ہیں منڈے سے کریں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے نا. اسمارٹ گول یہ کہ میں نے اس ٹائم پہ کرنا ہے, اتنی دیر کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. کوئی ہرڈل آ گیا ہے تو اب اس کے ساتھ اس طرح سے کٹ آؤٹ کرنا ہے. اور ایون ہم جیسے بچوں کی بھی بات آئی تھی, ہم بچوں کو ماشاء اللہ بچے ویسے فزیکلی بڑے فٹ ہوتے ہیں لیکن ہم جتنا ان کو ٹھوستے ہیں نا کھانا, میں ایک ریسرچ پڑھا تھا کہ جس میں جو بچہ 4 سال تک اور 20 ہوتا ہے وہ پھر سارے زندگی اوبیسٹی سے سفر کرتا ہے. اس کے جو فیٹ سیلز بن جاتے ہیں وہ صرف فل اپ ہوتے ہیں اور شرنک کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, لیکن وہ جاتے نہیں ہیں. ساری زندگی کے لیے آپ نے چیلنج دے دیا کہ بیٹا اب اپنے آپ وزن, اور سارا زندگی اس کا سیلف ورتھ بھی اس پہ ڈپینڈنٹ ہے, باڈی شیمنگ ہو رہی ہے. اور لیکن جو بچے پہلے 4 سے 6 سال تک اوبیسٹی میں نہیں ہیں فائن, تو ان کے لیے اتنا چیلنجنگ نہیں ہوتا. اور ہم بس بچوں کو نا وہ کوئی ایسا کھانا دے دیں, کچھ بھی ایون جیلیز کیا کچھ نہیں کھلا رہے ہم. تو ڈیفرنٹلی ایکسرسائز کی جیسے اپنے بات کی کہ اچھا الحمد للہ پہلے ایک زمانے میں نا, یعنی یہ تقریباً 30-40 سال پہلے
یہ مسائل تھے ہی نہیں جنریشنس کو. دے یوز ٹو واک, وہ لکڑیاں کاٹ رہے ہیں, وہ مسجد پیدل جا رہے ہیں, وہ سب ان کا پیدل کام تھا. ابھی سنس ہم صوفے سے نکلے گاڑی میں بیٹھ گئے, اور ساتھ یہ جو ہمارے ہاتھ میں موبائلز ہیں وہ کنٹینیوس ہم اسی پہ ہیں. بالکل. اور اے سی سے نکلے اے سی میں چلے گئے. دیر از نو سویٹنگ, نو پسینہ, نو ایکسرسائز. مشقت تو رہی نہیں نا. اچھا دیکھیے چھوٹی چھوٹی سی ہے. میں اس دن کسی جگہ کسی آفس میں مجھے جانا تھا, تو میں نے جب ان سے کہا, انہوں نے کہا یہ جی لفٹ پہ چلے جائیں. میں نے کہا کون سا فلور ہے؟ 3rd فلور. میں سوچ رہی ہوں 7 ہی سیڑھیاں ہیں, 3rd فلور تک میں سیڑھیوں سے جا سکتی ہوں. اب وہ مجھے کیونکہ انہوں نے کھڑا کر دیا تو میں چپ کر کے چلی گئی. نہیں تو مجھے اکثر ہوتا ہے کہ بھائی مطلب اس میں اس قسم کی چیزیں بھی کی جاتی ہیں نا کہ بھائی آپ تھوڑا سا مارکیٹ میں گاڑی کو ایک جگہ پارک کریں. اب ہم ہر وقت یہ فیول ہائیک کی بات کرتے رہتے ہیں, پرائسز اتنی بڑھ گئی ہیں, تو بھائی ایک جگہ گاڑی کھڑی کریں, واک کر کے ساری مارکیٹ میں پھر آئیں اور آ کے پھر واپس بیٹھ جائیں اس میں. ہم ہر دکان پہ جا کر کھڑا کرتے ہیں. بلکہ ہمیں ہوتا ہے دکان کے سامنے پارکنگ نہیں مل رہی نا, تو ہم ایک اور چکر مار لیں گے, ایک اور راؤنڈ لے لیں گے کہ دکان کے سامنے خالی ملے. ہاں, تو یہ مائنڈ سیٹ اڈاپٹ کریں کہ مجھے اگر چلنا پڑے, سیڑھیاں چلنی پڑیں, تو مجھے ایون مساجد میں جو ہم جا رہے ہوتے ہیں, اگر مسجد تھوڑی سی دور بھی ہے تو یار ہم تھوڑا 15 منٹ پہلے نکل جائیں, 10 منٹ پہلے نکل جائیں. اب ایک چیز جو سمجھ جائے نا سب لوگ کہ اٹس ناٹ اباؤٹ ڈائٹنگ, اٹس ناٹ اباؤٹ گیٹنگ سلم. کہا یہ جاتا ہے کہ لائف اسٹائل جب آپ اپنا ہیلدی کرتے ہیں تو اس ویٹ کم ہونا اس کا سائڈ افیکٹ ہے, وہ آٹومیٹیکلی کم ہوگا. ٹھیک ہے, آپ نے بیسیکلی اپنے آپ کو ہیلدی کرنا ہے, بیماریوں سے بچانا ہے. پہلا ٹارگیٹ آپ کا یہ ہونا چاہیے, مجھے بیماریوں سے بچانا ہے. جو آلریڈی بیماریوں میں پڑ گئے ڈاکٹر کے اگر ان کی بات کریں, کسی کو شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, کسی کو فار ایگزامپل مختلف قسم کی جو ہے نا ڈیزیز ہیں, آٹو امیون ڈیزیز ہیں, کیا کریں وہ کیا وہ بھی انہیں 6 فیکٹرز پہ کام کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, اپنی لسٹ بنائیں. میرے پاس جب آتے ہیں کوئی پیشنٹ تو میں ان کو کہتی ہوں کہ 3 دن کا آپ اپنا ریکارڈ لکھ کر آئیں. اب وہ بڑا مجھے بتاتے ہیں ہم تو ہیلدی کھاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, لیکن جب وہ میرے سامنے لسٹ آتی ہے اس میں اتنی گڑبڑیں ہوتی ہیں نا, پھر میں گریجولی ایک 2 چیزوں کو پک کر کے ٹھیک کرواتی ہوں. پھر میں ان کو نیکسٹ 2-3 ویکس کے لیے دیتی ہوں کہ اچھا ان ایریاز پہ آپ کام کریں. اسی طرح ان کی واک شروع کرواتی ہوں, ان کو کانفیڈنس دیتی ہوں. پھر تھاٹ پروسیس پہ, پازیٹیو سائیکالوجی پہ, مائنڈ فلنس پہ کام کرتے ہیں. اب نیوٹریشن کی, اپنے فزیکل ایکٹیویٹی بات تو کی, اگر ہم اس پہ آ جائیں, یہ 3rd پلیئر پہ آ جائیں ان سیکوینس, تو آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں سلیپ کے لیے؟ سلیپ کے لیے دیکھیں اس میں ایک تو یہ کہ جو کیفین انٹیک ہے, زیادہ تر ہمارے لوگوں کا چائے رات کو لیٹ پیتے ہیں. کسی قسم کی بھی جو کیفین انٹیک ہے وہ آپ کی 6 سے 7 گھنٹے سلیپ ٹائم سے پہلے ہو جانی چاہیے. اور جو 2 گھنٹے ہیں آپ کے سلیپ ٹائم کے, اس ٹائم پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں جو آپ کے دماغ کو اور جگا دے کہ آپ سے پھر سویا نہ جائے. پھر یہ کہ کچھ لوگوں کی سلیپ اچھی ہوتی ہے, زیادہ تر لوگوں کی ویسے آج کل خراب ہی ہے. سوشل میڈیا کا یوز اس وقت نہ کریں. میں اس کے لیے بہت کیئرفل ہوتی ہوں, میں ہر ایک کو کہتی بھی رہتی ہوں. جیسے میں رات کو 10 بجے کے بعد بالکل کسی کے میسج کا جواب نہیں دیتی. کوشش کرتی ہوں کہ کوئی بھی چیز اپلوڈ نہ کہیں کروں, کسی کو بھیجنی ہے کرنی ہے, انلیس کہ کوئی بہت ایمرجنسی ہو, ہمیشہ صبح کے وقت. کیونکہ اگر میں نے کسی کو جواب نہیں بھی دیا اور وہ پڑھ لی نا چیز, تو پھر کیا ہوگا, میں جب لیٹوں گی میں سوچتی رہوں گی, تو میں سوچوں گی تو وہ پھر میرا دماغ دوبارہ سے روشن ہو جائے گا. تو کمرہ ڈارک رکھیں, اپنی میلیٹونن جو ہے دن میں اس کے اوپر ورک کریں, سن لائٹ صحیح ٹائم پہ لیں اپنی. ویسے ہماری النواف کرے سلیپ بہت ہی ڈسٹربڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صرف مسلمانوں کے, پاکستانیوں کی نہیں, پوری دنیا میں ہی, بیکاز آف سیل فون. اور سلیپ کا بہت بڑا کردار ہے ہماری ہیلتھ میں. کینسر میں بہت زیادہ ہے جی, اور اس کے علاوہ یہ ڈائبٹیز میں بہت زیادہ ہے. اور ہم تو وی ڈونٹ ہیو دس ہیبٹ آف پوٹنگ آور سیل فونز آؤٹ سائڈ دا روم, یا پھر دور رکھتے ہیں. لوگوں کے تو تکیوں کے نیچے پڑے ہوتے ہیں, اور ایئرپلین موڈ بھی آن نہیں ہوتا. یعنی وہ جو الیکٹرو میگنیٹک سگنلز ہیں, ویوز ہیں, وہ آپ کے برین کو افیکٹ کر رہی ہیں. جو ٹائم رات کا سب سے زیادہ شر والا ہے اس پہ ہم جاگ رہے ہوتے ہیں, اور جو ٹائم سب سے برکت والا اس پہ ہم سو رہے ہوتے ہیں, مس کر رہے ہوتے ہیں. سو نیوٹریشن, فزیکل ایکٹیویٹی, سلیپ 3rd. اس کے بعد آ جائے گا ہمارا ایڈکشنز آ جائیں گی, جس میں ویپنگ ہے, اسموکنگ ہے, کسی بھی قسم کا نشہ ہے. میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک کارڈیولوجسٹ تھے, ان کی یعنی پورے ڈپارٹمنٹ کی کانفرنس تھی, جو کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے, اس میں بہت سے ڈاکٹرز انوائٹ کیے ہوئے تھے. تو ایک اینکر پرسن نے نا, سمپل سی وہ خاتون تھی, اس نے مائک سے ہر سے پوچھ رہی تھی کہ بینگ اے کارڈیولوجسٹ واٹ از دا فرسٹ تھنگ دیٹ یو شوڈ لیو ان یور لائف, جو لوگ کریں جو آپ کے ہارٹ کو سب سے زیادہ افیکٹ کر رہی ہے. تو یعنی یہ ہر کسی سے وہ پوچھ رہی تھی, سب کا کہتا ہے اسموکنگ, اور اس کے بعد الکوہل بھی وہ مینشن کرتے تھے. پھر یعنی پھر انہوں نے ڈفرنٹ اور بھی چیزیں مینشن کی, لیکن اسموکنگ واز آن دا ٹاپ آف. یعنی اور ہم پھر بھی برا سمجھ لیتے ہیں کہ بھی اسموکنگ سے بڑے نقصان آتے ہیں. آج کل کا جو بہت بڑا فتنہ ہے وہ ویپنگ ہے.
ویپنگ کو پیپل ہیو جسٹ ایکسیپٹیڈ ایز اے نارم. وہ سمجھتے ہیں کہ جی ویپنگ جو ہے وہ اسٹیپ ڈاؤن ہے. حالانکہ اس پہ بھی ریسرچ ہے کہ جو لوگ اسموکنگ کو کوئٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ آئی وانٹ ٹو کوئٹ دیٹ تو میں نے ویپنگ شروع کر دی ہے, تو وہ دونوں پہ آ جاتے ہیں. ہارڈلی ان میں سے کوئی جو ہے نا وہ اسموکنگ چھوڑ پاتا ہے. بلکہ اس میں وہاں سے ایک یہ بھی تھا کہ جو اس مائنڈ سیٹ سے کرتے ہیں نا کہ ویپنگ شروع کر دوں گا کیونکہ یہ بہتر ہے اسے, تو وہ ایکسیسو کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ اسموکنگ پھر کم کرتے تھے, ویپنگ اتنی زیادہ کر رہے ہیں کہ اس کا نقصان جاتے ہیں اور اس کا جو فائن سسٹم ہے پورا جو کہ آپ کے لنگس کے ڈیپ ڈاؤن جاتا ہے اور آپ کو بہت ہی نقصان دیتا ہے. اس کے اوپر بھی بہت سی میڈیکل ریسرچ ہے اور اس سے اپنے آپ کو روکنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ یہ بھی وہی بات ہے سارے پلرس کو خراب کرے گا. میں نا مغرب کے بعد مسجد جا رہا ہوتا ہوں نا, تو گلی کے باہر گیٹ کے باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں, سوٹے جو ہے نا چل رہے ہوتے ہیں. اچھا مسجد میں جانے سے پہلے سگریٹ چل رہی ہوتی ہے. یعنی اتنی ڈپینڈنسی ہے. میں تھوڑا سا مجھے ترس آتا ہے کہ یار یو ور کریونگ فار اٹ فار دا ہول ٹائم, اور ابھی آپ نے ابھی افطاری کی نہیں ہے اور آپ کر کے باہر آ کے جو ہے نا لوگ صرف روزہ کھولتے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں. اب صرف مردوں میں یہ مسئلہ نہیں رہا, آپ سٹیز میں کہیں جائیں تو آپ چھوٹے چھوٹے ریسٹورینٹس اور ایٹ آؤٹس پہ دیکھیں, وہاں لڑکیاں بھی ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. ویپنگ تو سب اوپنلی کر رہے ہیں اور اسموکنگ بھی کر رہے ہیں. کوئی اب اس میں وہ قید نہیں رہی. پہلے ہوتا تھا یہ صرف مردوں کے ساتھ ہی ایسوسیٹڈ ہوتا تھا, تو لڑکیاں بھی بہت زیادہ. اور ابھی تو ایڈکشنز کے جو فیلڈ ہے وہ صرف وہ ویپنگ نہیں رہی, بھی تو یہ سیل فون ایڈکشن اور سب تک آ گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اب اس وقت ایکسپرٹس ایسے بھی موجود ہیں جو آپ کی ان ایڈکشنز کو اور ان کریونگس کو جو ہے وہ ڈائٹ پلانس کے ذریعے ٹھیک کرتے ہیں. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں ایسی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو کریونگ ہوتی ہے, آپ کو سمجھ نہیں آتی کیا لیں, پھر آپ وہی بات آپ کی سیلف اسٹیم چیلنجز بھی ہیں, باقی بھی ہیں, تو آپ نا آٹومیٹیکلی غلط چیزوں کی طرف لگ جاتے ہیں. اچھا زبردست. تو اس کو بھی ٹھیک کئی لوگ اس طرح سے کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور نیکسٹ پلر پھر آ گیا پازیٹیو سائیکالوجی. پازیٹیو سائیکالوجی مائنڈ فلنس, ایموشنل ہیلتھ, اس کے اوپر کام کرنا. اور پازیٹیو سائیکالوجی یہ نہیں ہمیں کہتی کہ جی آپ کو کوئی زندگی میں پریشانی نہیں ہو سکتی. وہ ریشو بتاتی ہے 3:1. یعنی ہر دن آپ کو یہ لگنا چاہیے کہ میں نے 3 جو ہے نا کوئی باتوں پہ یا گریٹیٹیوڈ تھا یا خوشی تھی یا ان کو سکسیس کو انجوائے کیا, اور ٹھیک ہے 1-2 چیلنجز تھے. بیلنس آپ نے اپنا رکھنا ہے اس طرف کہ مجھے اپنی جو زندگی میں پازیٹیو کام ہو رہے ہیں وہ زیادہ نظر آئیں. اور ہم یہ نہیں کرتے کہ کسی بھی نیگیٹو کام کو کہتے ہیں بھی چھوڑو, نہیں اس کو نہ کرو. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے دس از اے چیلنج ان لائف, لیکن چلو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت آپ کی زندگی میں کیا کیا اچھے کام بھی ہو رہے ہیں, کیا کیا بلیسنگز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیا نعمتیں ہیں آپ کی زندگی میں, آپ ان پہ فوکس کرتے ہیں. اچھا چلیں, اگر یہ تو ڈگری کی ہم نے بات کی, کوئی پازیٹیو یعنی کوئی ٹپس, پریکٹیکل ٹپس کہ ایک بندہ کہتا ہے یار وائی ڈو آئی تھنک نیگیٹیو, وائی آئی کانٹ پریکٹس مائنڈ فلنس, اور میں اسٹریس میں ہر ٹائم کیوں ہوتا ہوں, وائی آئی ایم ڈویلنگ ان دا پاسٹ اور میں تھنکنگ اباؤٹ دا فیوچر, تو ان کے لیے کیا ٹپ دیں گے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اسٹریس مینجمنٹ, اور اس میں پورے اسکیلز ہیں. اسٹریس مینجمنٹ کا اسکیل ہے, اس کے تھرو آپ چیک کرتے ہیں, جو اسٹینڈرڈائز اسکیلز ہیں. ڈپریشن کے لیے آپ چیک کرتے ہیں, ایسی مینٹل ہیلتھ کی ڈیزیزز کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں, اور ان کو بھی جو ٹھیک کرنا ہے ان کو وہی بات ہے باقی پلرز کے تھرو نیوٹریشن بھی دیکھتے ہیں, ان کی باقی فیکٹرز بھی دیکھ کے ان کو مینیج کرتے ہیں. اس میں یہ کہ پاسٹ کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جب بھی پاسٹ کے بارے میں سوچیں آپ کے اندر کنٹینٹمنٹ ہونی چاہیے کہ جو بھی ہوا اچھے کے لیے ہوا, اور اس میں میری لرننگ کیا تھی, اگر کوئی میری زندگی میں مشکل بھی تھی تو اس سے میں نے سیکھا کیا. پریزنٹ کے لیے آپ اپنے اندر ہیپینس لے کر آتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جو مومنٹ ہے نا ناؤ اینڈ ہیئر, اس کو میں نے کیسے بیسٹ بنانا ہے. اور اس کے علاوہ جو فیوچر ہوتا ہے اس میں آپ ہوپ رکھتے ہیں. آپ اپنے آپ کو سکھاتے ہیں کہ جی مجھے انشاءاللہ آگے جو ہے بہتری ہوگی, کچھ نہ کچھ بہتر نکلے گا جو کچھ میں سیکھ رہا ہوں, جس سے میں گزر رہا ہوں. تو یہ 3 پیرامیٹرز کو آپ کور کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر, مجھے لگتا ہے نا کہ یہ چیلنج آتا ہے, بہت سارے لوگ آتے ہیں سوال کہتے ہیں میں نہیں ہوپ فل ہو رہا جی فیوچر کے بارے میں, اینڈ دیر آر سرٹن تھنگس فرام دا پاسٹ وچ آئی کانٹ لیٹ گو آف, نہیں بھائی, اور اس کی وجہ سے ان کا پریزنٹ بھی خراب ہو رہا ہے. ناؤ وہ مطلب کیا کر سکتے ہیں, کچھ ہم اس کے لیے نا سمپل آنسر نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے, دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں, 2 طرح کے کیٹیگریز کو آپ سمجھیں. ایک کیٹیگری وہ ہے کہ کچھ چھوٹا سا مسئلہ یا بڑا مسئلہ بھی لگ رہا ہے ان کو, انہوں نے آ کے آپ سے پوچھا, آپ نے ان کو جنرل ٹپس دی, انہوں نے خود بھی گوگل کر کے پڑھا, کوئی بک لے لی, آپ نے اتنی بکس مینشن کی ہیں اور اپنے پروگرامز میں آپ کرتے بھی رہتے ہیں, وہ انہوں نے پڑھی, ان کو فائدہ ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ چل سکتے ہیں آگے. کچھ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں کر پا رہے, دیٹ مین کہ ان کے اندر ابھی لرننگ کی اسکلس کا وہ لیول نہیں ہے, دے ہیو ناٹ ریچ دیٹ بیس لائن.
ان کو کسی ایکسپرٹ سے جا کے سیکھنا ہوگا, اور پھر ان کو چھوٹے چھوٹے پوائنٹرز کے ذریعے سیکھنا پڑے گا. کیونکہ جب لوگ ایسے پوچھتے ہیں نا تو مجھے خود بھی بڑی وہ ایک ڈسپریشن سی فیل ہوتی ہے. آئی ایم شیور آپ کے پاس بھی جب ایسے کیسز آتے ہوں گے, لوگ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ 15-20 منٹ بیٹھے ہیں اور ساری سب کچھ لے لیں, سارا وزڈم لے لیں, کوئی ریچارجنگ بھی لے لیں اور فل اسپیڈ بھاگیں. نہیں, ہمیں دونوں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اکثر لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے, اور دوسرا آئی تھنک وی لوکنگ فار کوئک فکس نا. ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک ایسی ایک چیز مل جائے جو بس میں لے کے جاؤں اور یہ سارے میرے مسئلے ختم ہو جائیں. نہیں ہو سکتا. اور یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ کیا کہ یو نو اف یہ نہیں اگر ہو رہا, فار ایگزامپل آپ سے خود یہ ہینڈل نہیں کیا جا رہا, آپ نے ملٹیپل اٹیمپٹس کر لی ہیں, دین یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ مینٹور جس کے ساتھ آپ میرے خیال سے ریگولرلی ملتے رہیں اور ان سے وہ بیبی اسٹیپس لے کے چلیں. اور وہ اوبیسلی دے ڈائگنوز ایگزیکٹلی. ہم نا اپنی مینٹل ہیلتھ پہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے. یعنی ہم آج کل کئی دفعہ میرے پاس لوگ آتے ہیں, اچھا جی اب ہم آپ سے اگر کچھ کوچنگ بھی کروانا چاہ رہے ہیں, جب میں فی بتاتی ہوں تو اچھا یہ تو بہت زیادہ ہے. اس سے مہنگا جوڑا پہنا ہوتا ہے, اس سے اس ویک میں اس سے زیادہ ایکسپینسو جنک فوڈ کھایا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. ایک بیکری پہ جا کر آپ 2-3 چیزیں لیں تو آپ کا اس سے زیادہ خرچہ آ جاتا ہے. لیکن اٹس اے مائنڈ سیٹ کہ اچھا یہ تو جو بتا رہی ہیں, یہ تو میں نے ابھی وہ کوئی گوگل کھولا تو وہی لکھا ہوا تھا, ایگزیکٹلی وہی بتانا ہے نا. میں نے کوئی آپ کو ایک سرپرائز تو نہیں دینا ہر سیشن میں, بٹ سنس یو آر ناٹ ایبل ٹو پریکٹس, آپ کو وہ طریقہ سکھانا ہے کہ آپ کیسے پریکٹس کریں. تو ہمارا نا مائنڈ سیٹ نہیں ہے کہ ہم اپنے اوپر ایز این انڈیویجول انویسٹ کریں. اور اسلام اتنا زیادہ فوکس کرتا ہے اس پازیٹیوٹی پہ کہ آپ لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے نیچے ہیں. مجھے آج صبح فجر پہ ایک میسیج آیا ہوا تھا, اور ایک سسٹر تھیں, اب پتہ نہیں نمبر کہاں سے مل جاتا ہے, بس واٹس ایپ پہ آیا تھا, میں نے سنا اس کو, کسی اور شہر کی تھیں. وہ کہتی ہیں کہ تو ہاں بھائی ہم وی ور ڈوئنگ فائن, ہم سب کچھ بہترین تھا. کسی کے ساتھ بزنس پارٹنرشپ کی میرے والد صاحب نے, اس نے ہمیں بہت بڑا دھوکہ دیا, اچھے خاصے پیسے ان کے کھا گیا. کہتی ہیں جب سے وہ دھوکہ دیا نا تو والد صاحب کو ایسا دھچکا لگا کہ ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا, ان کا پیرالائز ہو گیا ہاف باڈی ان کی, اور ہم نے ان کے علاج میں پیسے لگانا شروع کر دیے. پیسے کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں, اور ایسا ٹائم آیا, ابھی ہمارے پاس ایسا ٹائم ہے جس میں ہم پچھلے کچھ مہینوں سے رینٹ نہیں دے سکے اپنے مالک مکان کا, اور انہوں نے ہماری بجلی بھی کاٹ دی ہے اور ہماری گیس کاٹ دی ہے. ہم رمضان کے مہینے میں اٹس ڈیفیکلٹ فار اس کہ ہم سحری کس طرح بنائیں, افطاری کس طرح بنائیں. ہم نے پڑوسی جو ہمارے سے پہلے بڑے نائس تھے ان سے مانگا, تو وہ ہمیں کچھ ٹائم کے لیے بجلی دیتے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ سنس میرے سے ان کا رابطہ, میرا بھائی جو ہے وہ بھی اسپیشل ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے پاس یعنی ایک چھوٹی سی وہیکل بھی ہے, تو مالک مکان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہی بیچ کے دے دو. اور جو پڑوسی ہیں جنہوں نے بجلی ہمیں فیور کر رہے ہیں, ہی ٹرائی ٹو ہراس می, اور جب مطلب اور یعنی مجھے بینیفٹ اٹھانا چاہا کہ جب تک اینڈ سبحان اللہ کہتی ہیں کہ مسائل پہ مسائل ہم پہ آفت ٹوٹ چکی ہے, اور ہم کس طرح سحری بنائیں, رائٹ ہی نہیں ہے ہمارے گھر میں, اور ہم نے پھر اپنا اے سی بھیجا, ہم نے کچھ نہ کچھ مالک مکان کو دیا, اور ہمیں وہ اس نے ہمیں پہ تھریٹ کیا ہوا ہے, کیس کیا ہوا ہے, ہم نکلنا چاہتے ہیں بٹ وہ نکلنے جب پیسے نہیں دو گے. اینڈ اٹ واز فل آف یعنی اینڈ آئی واز تھنکنگ, آئی واز سٹنگ ان مائی لاؤنج آفٹر فجر صلاح, اور میں دیکھ رہا, میں نے کہا میرے پاس تو لائٹ ہے یار, اور گیس بھی ہے, بچے سو رہے ہیں, اینڈ ایوری تھنگ از اوکے. اینڈ دیٹ میڈ می کرائے کہ یا اللہ تو نے اتنے نعمتیں ہم پہ کی ہوئی ہیں, اتنے احسانات میں ہم جو ہے نا ڈوبے ہوئے ہیں, اور دیر آر پیپل, اور ان کی آواز میں نا کپ کپاہٹ سی تھی, اور کہتی میں اکیلی بہن میں کیا کروں میں. اور یعنی سبحان اللہ جو ڈسیبلڈ ان کا بھائی تھا وہ اتنا تھا کہ بائک چلا لیتا ہے, تو وہ بائک کیا چلاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بڑا لمیٹڈ سے اماؤنٹ وہ لے کے آتا ہے. اور بہن کا بھی کہتی ہے میں جاب کری تھی ایک جگہ پہ ایک ہاسپٹل میں, بٹ کسی نے گاڑی مارا یا کیا ہوا تو مجھے انہوں نے نکال دیا ہاسپٹل سے, کوئی کسی بڑے ڈاکٹر کی گاڑی کو ٹچ ہوئی میری جو کریم پہ جا رہی تھی یا کس پہ اپنی گاڑی پہ جا رہی تھی, تو وہ سب یعنی کہتی ہیں کہ آفات. اور سبحان اللہ آئی واز تھنکنگ کووڈ کے بعد دیکھیں نا, اور انفلیشن اوور آل جتنی بڑھ گئی ہے, تو میں بھی اسی طرح ایک سینگ کسی کی پڑھ رہی تھی, سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی, تو مجھے بھی اس سے بہت احساس ہوا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ آج کل اپنے کھانے کی ٹیبل پہ یا گھر میں وہی کچھ رمضان میں انجوائے کر رہے ہیں جو آپ پچھلے سال کر رہے تھے, تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں. بالکل, اس وقت بہت فیملیز ایسی ہیں جو کچھ نہیں افورڈ کر پا رہی, اور باقی اس کے بعد میں نے بھی سوچنا شروع کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی ہمارے لیے اس طرح ایک نعمت ہی بنایا ہے نا کہ ہمیں احساس ہو کہ ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں, اور جو ہمارے پاس ہے ہم اس پہ شکر بھی ادا کر سکیں. جب ایسے لوگ ہمارے ساتھ اپنے دکھ نہیں شیئر کریں گے تو نہ ہمیں کوئی احساس ہوگا, نہ ہم ان کے بارے میں سوچیں گے, نہ اپنی نعمتوں کو
دیکھ سکیں. اور جب نعمتیں انسان کی زندگی میں آتی رہتی ہیں نا تو وہ اتنا انسینسٹیو ہو جاتا ہے نعمتوں پہ, کہتا ہے یا اللہ بس ٹھیک ہے, اور وہ شکر ادا نہیں کرتا. اور شیطان نے تو کہا تھا ولا تجد اکثر ہم شاکرین. اور اسی لیے نا یہ پازیٹیو سائیکالوجی کا بھی پرنسپل ہے کہ آپ صبح جب اٹھیں تو فرسٹ تھنگ یو شوڈ ڈو از کہ 5 چیزوں پہ گریٹیٹیوڈ, کہ کن 5 چیزوں پہ مجھے شکر ادا کرنا ہے. کسی کوئی بھی سچویشن ہو, وہ کون سی 5 ہیں ابھی بھی میرے پاس اللہ کی نعمتیں. تو جب آپ اٹھتے ساتھ ہی اپنی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے آگے بھی آسانی ہوتی ہے. اور ہمارے اندر معاف کرنے کا جو ایپٹیٹیوڈ ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوا ہوا. یعنی میں تو یہ بھی کہتا ہوں لوگوں کو کہ آپ وہ کون سی چیز ہے جس کو آپ بھول جائیں, تو آپ کے اس چیز کو بھولنے سے بے شک برا انسیڈنٹ ہے, کسی کا تانا ہے, کسی ساس نے تو آپ کو تنگ کیا تھا, یا بہو کا ساس کے لیے اچھا ایٹیٹیوڈ نہیں تھا, یا کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہے جس کو بھول جائیں تو یو ول فیل بیٹر. پیپل آر ناٹ ریڈی ٹو فارگیٹ اٹ اینڈ ٹو فارگیو پیپل. حالانکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ معاف کرنے سے نا ایک تو اللہ بھی ہمیں معاف کرے گا اور ہم خود بڑا بہتر فیل کریں گے. اینڈ آئی ٹیل پیپل کہ رائٹ 300 بلیسنگز فار دا نیکسٹ 3 days ایٹ لیسٹ ٹو اسٹارٹ وتھ, اگر آپ بالکل ڈپریشن میں ہے نا, تاکہ میں چاہتا ہوں آپ کا مائنڈ اس طرف سوچنا شروع کرے اباؤٹ سم تھنگ پازیٹیو. ہم باقی پلرس پہ بھی آتے ہیں. اگر ہم اس میں بات کر لیں کہ جو ہسبینڈ وائفس کے اس میں جو یعنی سائیکالوجی افیکٹ ہو رہی ہے وائفس کی اور ہسبینڈس کی, اور جو ٹاکسک ریلیشن شپ بن گئے ہیں انفارچونیٹلی, اگر ہسبینڈ انریزنیبل ہے تو وائف ٹھیک ہے, اور وائف اگر انریزنیبل ہے, کیا کریں وہ لوگ, کیسے نکلیں اس چیز سے, اور اپنی کوپ اپ کس طرح کریں, بیکاز دوسرا تو ٹھیک نہیں ہو رہا, اور جو اپنی اصلاح جتنی کر سکتی کر لی اور اپنا یعنی سب کچھ لگا دیا, تو ان کے لیے کیا ایڈوائز ہے؟ ہاں, کیونکہ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پلر ہے کہ ہمارے سوشل کنیکشن جو ہیں, وہی بات ہے اپنے پیاروں کے ساتھ سارے کنیکشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہوں. اس میں بلکہ ایک نا لانگ ٹرم اسٹڈی ہے ہارورڈ کے, انہوں نے اسٹوڈنٹس پہ کی کہ پہلے اسٹوڈنٹ لائف, پھر اس کے بعد آگے پروفیشنل لائف, اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ سب سے زیادہ سکسیزفل تھے ان کے سوشل کنیکشن بہت اچھے تھے. اچھا, ان کی ہیلتھ بھی بہت اچھی تھی, ان کی بیماریاں بھی کم تھیں. تو اور ہم تو یہ اسپیشلی اپنے دین میں دیکھتے ہیں کہ یونٹ ہمارا جو ہے فیملی یونٹ ہسبینڈ وائف سے ہی شروع ہوتا ہے. وہ اگر بیسک یونٹ ٹھیک ہوگا, بچے بھی ٹھیک ہوں گے, معاشرہ بھی جو ہے اصلاح کی طرف جائے گا. اور اس وقت تقریباً جتنے بھی ہم یونٹس دیکھ رہے ہیں میجورٹی میں ہمیں کانفلکٹس بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہے نا کہ ہمارے پر ایکسٹرنل پریشرز بہت زیادہ ہے. دوسرا یہ کہ ہم نے اپنے اوپر ورک ہی نہیں کیا. اکثر جب میرے پاس کوئی کپلز آتے ہیں تو وہ یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں کافی کمپرومائز کر رہا ہوں, ٹھیک کر رہا ہوں, دوسرا میرا جو اسپاؤز ہے نا وہ کچھ بھی نہیں کر رہا. یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے. اس میں یہ کہ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے, اپنے جو اسٹرینتھ ہے اس کو شادی میں لے کر جانا ہوتا ہے, اور اپنی جو ویکنیسز ہیں ان سے بچانا ہوتا ہے, اس کے اوپر ورک کرنا ہوتا ہے. ہم اپنی جو ہوتی ہے نا ویکنیسز ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میرا یہ مسئلہ ہے, لیکن دیکھیں نا یہ جو میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, اپنے اسٹرینتھس کو, اچھائیوں کو بڑھا چڑھا کے بتانا اور اپنی کمی کوتاہیوں کو بس ان کو بائی دا وے کر دینا. لیکن اب تہا نے جو اس طرح بھی کہا نا ٹاکسک, آئی وڈ سے کہ ہم لوگ پہلے اس کو ڈیفائن کریں کہ یہ اسٹیج ہے, یہ کس کو ہم ٹاکسک کسی کو, آج کل نا یہ ٹرم اتنی وہ کامن ہو گئی ہے نا, میں نوٹ کیا ہر کوئی نا چھوٹی سی بات کو بھی یار ٹاکسک بندہ ہے, یہ ٹاکسک بندی ہے, مطلب ہر چیز میں ٹاکسک 2 منٹ میں لگا دیتے ہیں لیبل ایک دوسرے پہ نا, یونیورسٹی کالجز میں بھی. تو آئی تھنک آپ اس کو ذرا ڈیفائن کریں کہ اس کو ہم کیسے کریں. ٹاکسک پہ جانے سے پہلے نارمل کو تو ڈیفائن کر لینا. نارمل میں کیا ہے کہ ایک مرد قوام ہے اور عورت جو ہے اس کو صالح کہا گیا. تو مرد کو پہلے پتا ہو کہ قوام ہونے کا مطلب کیا ہے, کیونکہ اکثر اوقات مرد سمجھتے ہیں کہ قوام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں جو ڈکٹیٹ کروں گا وہی ہوگا, جبکہ مرد کے قوام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اپروچ زیادہ سینسیبل ہونی چاہیے. جیسے ایک کمپنی میں CEO ہے, وہ ہر جگہ لڑائی نہیں ڈالتا, وہ بلکہ مسئلے دیکھتا ہے اور مسئلے دیکھ کر اس کے مطابق کوئی ایسا سلوشن نکالتا ہے جس کو ہم ون ون کہتے ہیں, کہ بھی مسئلہ بھی ہو جائے حل, کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو, فساد بھی نہ ہو, کس کو کہاں پلیس کرنا ہے, کس سے کیا کام لینا ہے, وہ لوگوں کے پوٹینشیلس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. تو قوام یہ ہے نا کہ اس کو سمجھ بوجھو. ہمارے مردوں نے قوام کا رول تو اپنے اوپر رکھ لیا کہ ہاں بھی ٹھیک ہے ہم قوام ہیں اور ہماری بات مانی جائے, لیکن اس میں بہت سا کنٹرول وہ لے آتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. اچھا, خواتین کا یہ ہے کہ ان کو صالح بننے کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کے اندر تھوڑی سی سبمیشن ہو, وہ مرد کی بات کو سمجھیں, اس کی بات کو انڈرسٹینڈ کر کے اپنے سسٹم میں لائیں. ان کے ایموشنل ایلیمنٹس نہیں ختم ہوتے, وہ ایموشنس کے ہاتھوں بیچاری ماری جاتی ہیں. بلکہ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی کپل مجھ سے بات کرتا ہے نا, تو مرد جو ہوتا ہے نا وہ بہت لاجیکل ہوتا ہے. وہ اتنی لاجیکلی بات کرتا ہے کہ اکثر لگتا ہے کہ مرد درست بات کر رہا ہے. حالانکہ خواتین جو ہوتی ہیں نا, وہ کیونکہ ایموشن سے ماری جاتی ہیں نا, ان کو اپنی بات کو اس طرح فریز نہیں کرنا آتا.
اور پھر یہ کہ مرد یہ نہیں سمجھتا کہ وہ ٹیڑھی پسلی ہے, اس کو سیدھا کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنا توڑتا رہتا ہے. یہ سارے بہت سارے فیکٹرز ہیں جس میں دونوں کو ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو, سمجھ بھی ہو, اور ہم نے اس ریلیشن شپ کو کیسے لے کے چلنا ہے. ٹاکسک کی جو ہم نے بات کی نا, اب ہم اس سے تھوڑا اگلے اسٹیج پہ چلے جاتے ہیں. اب ٹاکسک یہ ہوگا کہ جتنا تو اللہ نے اجازت دی ہے نا, وہ تو مرد کا ہے رائٹ کہ وہ اس پہ روکے گا, یہ کرے گا, یا بیوی کا ہے کہ وہ یہ بات کرے گی, یہ نہیں کرے گی. اس سے بیونڈ کوئی چیز چلی جائے گی, اور اس میں جیسے ایکسیسولی کنٹرولنگ بیہیویئرز آ جائیں گے, یا یہ کہ اتنا زیادہ ایک دوسرے پہ تنقید ہونی شروع ہو جائے گی, ابیوز شروع ہو جائے گا, چاہے ایموشنل ابیوز ہو چاہے فزیکل ابیوز ہو, یہ شروع ہو جائے گا. یہ ٹاکسسٹی میں اب چلا جائے گا. اور اسی طرح سے آپ ایک دوسرے کے لیے بالکل کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی رحمت شفقت, وہ جو سورہ روم کی آیت میں ہے, نہ سکون بن رہے ہیں نہ کچھ اور کام کر رہے ہیں. یہ ٹاکسک ایلیمنٹ سارے آتے جا رہے ہیں نا, آپ کا ریلیشن شپ بریچ سے بریچ ہوتا جا رہا ہے. اور اس میں بھی یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ٹاکسک لگ رہا ہے تو اب آپ اس کو فوراً کیجیے خدا حافظ اللہ حافظ, اب ہم نے رہنا ہی نہیں ساتھ, یہ ٹاکسک ہے, یہ نارسسسٹ ہے. پہلا اسٹیپ یہی ہوتا ہے کہ آپ پھر کوئی پروفیشنل ہیلپ لے لیں. پروفیشنل ہیلپ لے کر آپ دونوں, کیونکہ آپ آپس میں نہیں کر پا رہے نا, اور گھر والے بھی نہیں ہیلپ کر پا رہے, تو آپ پروفیشنل ہیلپ لے کر آپ اپنے آپ کو گروم کریں, بلڈ کریں, اور ان چیزوں کو ٹھیک کریں. لیکن کئی دفعہ کچھ کپلز ایسے ہوتے ہیں جن کو میں دیکھتی ہوں اور انہوں نے بہت ورک کیا ہوتا ہے اپنے اوپر, بٹ دے آر ناٹ ایبل ٹو سروائیو, وہ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو پھر میں ان کو کہتی ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ ساری زندگی روتے دھوتے رہیں, تو اللہ نے جو راستہ رکھا ہے پھر اس کو اختیار کر لیں. ٹھیک ہے, لیکن فرسٹ اسٹیپ یہ نہیں ہے. بہت سے جو آتے ہیں افراد وہ یہی سوچتے ہوئے آتے ہیں کہ بس ہم سے نہیں گزارا ہو رہا اور بس ہم نے نہیں رہنا. تو میں ان کو کہتی ہوں نہیں, پہلا اسٹیپ یہ نہیں ہونا چاہیے. کم از کم اس ریلیشن شپ کو 1-2 سال ود کوچنگ دیں, اور آپ دیکھیں بہت سی چیزوں کی بہتری آ جاتی ہے. آئی تھنک لرننگ ابیلٹی بہت امپورٹنٹ ہے. کہ مطلب کوئی بھی کام ہوتا ہے نا, ہم کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں تو ہم ایسے تو بس شروع کر دیتے ہیں, اس کے بعد چھوڑ تو نہیں دیتے نا. اس کے اوپر بھی ہم مارکیٹنگ سیکھتے ہیں, ہم اس کی ایڈمنسٹریٹو کاموں کو سیکھتے ہیں, ہم اس کے ہم وی ٹرائی ٹو ایجوکیٹ آور سیلز ایز مچ ایز وی کین, تاکہ ہم وہ بہتر طریقے سے وہ بزنس کر سکیں. یار اس میں کتنے چیلنجز آتے ہیں. ہاں جی, اب میں بہت سارے بزنس جانتا ہوں جو کووڈ میں بالکل گر گئے, ٹھپ ہونے لگے تھے, بٹ پیپل پرسسٹڈ اور ڈفرینٹ اینگل سے آئے. اور ایون ہیلتھ میں بھی کچھ لوگ بیمار ہوئے, پھر مزید کوئی انفیکشن ڈائگنوز ہوگی اور کیا ہو گیا, لیکن دے اسٹرائیو فار اٹ, اور اس کو ٹھیک کرنا. وائی ناٹ طلاق کے پروسیس میں بھی ایک کیا کہا گیا ہے کہ اگر مرد ایک طلاق دے بھی دیتا ہے تو وہ عورت وہیں رہے, اسی گھر میں رہے, اور ڈریس اپ ہو کے رہے, اور ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کرنے کی کوشش کرے. ہمارے یہاں پہ تو ذرا سی بات ہوتی ہے, لڑائی ہوتی ہے, تو لڑکی کہتی ہے میں جا رہی ہوں, میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں. اور ہمارے پورے فیملی والے وہ بھی کہیں گے ٹھیک ہے وہ ہو گیا تو بس ختم کر دو. مجھے لگتا ہے کہ لڑکے لڑکی کی جو ان کی اپنی ایجوکیشن ہے وہ اپنی جگہ, ایون جو فیملیز ہیں, مجھے بلکہ آپ اس میں سجیسٹ کریں کہ جو فیملیز ہوتی ہیں لڑکی والے لڑکے والے, ان کی انوالومنٹ کے بارے میں تو بھی مطلب واٹ ڈز اسلام سے, کہ ان کی کس طریقے سے انوالومنٹ ہونی بھی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, اور کیا کرائٹیریا انوالومنٹ کا. سپورٹیو رول ہونا چاہیے نا, دونوں کے لیے سپورٹیو رول ہونا چاہیے. ایکچولی ہم نا بیسک پرنسپلس کو نہیں دیکھتے, یعنی دونوں سائڈ جو ہے نا وہ اپنے اپنے وہ بن جاتے ہیں, جیسے سمجھیں کہ وہ کوئی پارٹیز, ہاں پارٹی بازی بن جاتی ہے, کہ وہ بس وہ بلائنڈلی اپنی پارٹی کو فیور کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ میرے بچے کے بھی یہ چیلنجز ہو سکتے ہیں. اور اصل بات یہ ہونی چاہیے کہ ان کا گھر ٹوٹنے سے بچنا چاہیے. اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہماری کسی بات سے, کسی انوالومنٹ سے کوئی بھی بات آگے ایسی آ رہی ہے, تو ہمیں اپنے آپ کو روکنا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا کرنا چاہیے. میں آج ہی کسی سے بات کری تھی کہ دیکھیں میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی بہوؤں کے ساتھ جو ہے ایک انصاف کے ساتھ رہوں, لیکن جب بھی مجھے کوئی سچویشن نظر آتی ہے نا, تو پہلی میرے دل میں ہمدردی اپنے بیٹے کے لیے آتی ہے. اٹ از سچ اے نیچرل ایموشن. بالکل بالکل ٹھیک ہے, لیکن پھر میں اپنے آپ کو اسکلفلی دیکھتی ہوں کہ بھائی نہیں, یہ اگر اس وقت جو میری بہو چاہ رہی ہے تو یہ وہ صحیح بات کر رہی ہے, چاہے میرا دل بڑا اپنے بیٹے کے لیے وہ ہو رہا ہے, لیکن وہ صحیح بات کر رہی ہے, تو لیٹ می موو بیک, میں تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤں. اور وہ اگر خوش ہیں اور وہ اپنے مسئلے کو خود حل کر رہے ہیں اس طرح, تو لیٹ می. اور پیرنٹس اپنے بچوں کو غلط کبھی ایکسیپٹ کرنا بھی نہیں چاہتے. ایون ہم جب جو پیرنٹس جن کے بچے ڈرگز یا اس میں بھی ہوتے ہیں نا, ہم کاؤنسلنگ کے لیے جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہے بہت اچھا, بہت چاہیے وہ سب کچھ, بس وہ تھوڑا بہت اچھا. یہ جو ہے نا جو فیملی والے ہیں جو جاسوسی کرتے ہیں, دے وانٹ ٹو ہیئر دا نیوز کرنٹلی کیا چل رہا ہے ہسبینڈ وائف میں, یہ بہت بڑا خالی فیملی والے نہیں ہے, تو پوری برادری معاشرہ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ جی کیسا چل رہا ہے سسٹم نا. اور بات یہ کہ جب ہم کہتے ہیں نا کیسا چل رہا ہے, اس میں ہمیں کوئی اچھی نیوز نہیں چاہیے, کوئی ویسے پٹاخے چاہیے. بالکل. اور ایون ہمیں تو وہ اپڈیٹ چاہیے نا کہ ہاں جی وہ بیٹا ہوا نہیں ہوا, بیٹی ہوئی نہیں ہوئی, بھائی 2-3 سال. اور اگر کوئی خبر نہ ملے تو ہم اتنے ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ڈرامہ ہی نہیں چلنا. کوئی اگر جواب دے دیں نا کہ الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے, تو
چھپا رہے ہوں گے, کہتے ہیں چھپا رہے ہوں گے ضرور کچھ نہ کچھ بات ہے. میں ایک میم دیکھ رہا تھا, وہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی تھی, تو اس میں چاچو یا پھپھی کہتی ہیں اپنے کہ بیٹا پڑھو لکھو اور بڑے انسان بننا, تو انہیں محنت کرو. تو بچے کہتے ہیں برداشت کر لیں گے. سو بات یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف جو تھے نا, وہ عمر بن خطاب کے ساتھ رات کو نا پیٹرولنگ کر رہے تھے عمر بن خطاب کے دور میں, ٹھیک ہے. اور عمر بن خطاب نے ایک گھر میں دیکھا کہ جس میں برتنوں کی آواز آ رہی ہے اور الکوہل کی اس میں سے بو آ رہی ہے اور سب. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ یہ الکوہل پی رہے ہیں اور مسلمان مدینہ کی بات ہے, تو آئی تھنک وی شوڈ اسٹاپ دیم. عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ امیر المومنین آئی تھنک ہم غلط کر رہے ہیں, کہ قرآن میں آتا ہے فلا تجسسوا, جاسوسی نہ کرو. اینڈ عمر بن خطاب نے جیسے ہی سنا, ہی ٹرنڈ ہز بیک اینڈ ہی مووڈ اوے. تو بات یہ ہے کہ یعنی سبحان اللہ ایک دوسرے گھر میں کیا چل رہا ہے, ایون بہو دوسرے پورشن میں رہ رہی ہے, تو ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس بہو اور بیٹا دونوں آتے ہیں کہ ہمیں ہیلپ کریں تو پھر ٹھیک ہے, لیکن بار بار یعنی اس میں جانا, یا ایون خاندان والوں کا بیچ میں پڑھنا کہ اور سناؤ ہاں تم بڑی زیادتی ہو رہی ہے, تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. پتہ ہے کیا بات ہے, اگر ہسبینڈ وائف اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کر لیں گے نا, تو یہ مسئلے بھی منیمائز ہو جائیں گے. ہوتا یہ کہ ان کا آلریڈی ریلیشن شپ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا, پھر باقی لوگوں کی جو انٹرفیئرنس ہوتی ہے اپنی طرف سے, وہ چاہے وہی بات ہے خرابی کے لیے بھی نہ کر رہے ہوں, لیکن وہ کچھ نہ کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے کہ جو آلریڈی ان کا بریچ ریلیشن شپ ہے اس میں مسئلے آ جاتے ہیں. اور ویسے میں نے دیکھا جن خواتین میں یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے نا کہ وہ بات باہر نہ کریں اور بیڈ روم کی بات بیڈ روم تک ہی رہیں, ان کے ہسبینڈ ان کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ بے حد. اور جو ہسبینڈز ڈیفینیٹلی گھر کی بات بس کہتے ہیں یہ جو ہمارے بیڈ روم کی بات ہے یہ ہم باہر نہیں کریں گے, سو ان میں نا عجیب سی بانڈنگ ہوتی ہے. یعنی ہاں بس اس میں یہ ضرور کہتی ہوں, کیونکہ آج کل وہی میں ٹاکسک اس پہ جاؤں گی ریلیشن شپ میں, کئی بچیاں ہماری جب ایسی بات سنتی ہیں نا, تو اور ایون مرد حضرات بھی, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں گھر کی بات باہر نہیں کرنی, اور ان کے اتنے مسئلے مسائل اتنے ابیوزز آ جاتے ہیں. ہمیں نا آج کل کے دور میں جہاں بچوں کو نارم سکھانا ہے, کیونکہ ہم ایک فتنوں کے دور میں رہ رہے ہیں, وہاں پر ان کو ابیوز کے بارے میں بھی اویئرنیس دینی ہے کہ جی ڈرگز ہیں, یہ بھی ایک قسم کا ابیوز ہے, شراب پیے جا رہے ہیں, نشہ کر رہے ہیں, مارتا ہے بہت زیادہ. اور ایون میرے پاس اب ایسے کیسز بھی آتے ہیں جس میں وہ عورت مرد کو مار رہی ہے. عورتیں بھی اب اس وقت جو ہیں ماشاء اللہ ایسی ہو چکی ہوئی ہیں کہ وہ انڈیپینڈنس کے چکر میں, یا ان کا جو ہے انہوں نے کنٹرولنگ بیہیویئرز ہیں. اچھا یہ بتائیں جو آپ نے وہ کنٹرولنگ نیچر اور ایٹیٹیوڈ کی بات کی, یوزلی مردوں میں ہوتا ہے, لیکن کیا بھی خواتین میں بھی کنٹرولنگ ایٹیٹیوڈ اتھارٹیٹیو بیہیویئر بالکل ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں مرد کو اس لیے قوام بنایا گیا ہے کہ وہ نا ایک باؤنڈری سیٹ کرتا ہے کہ یہ باؤنڈری ہے, یہاں تک رہنا ہے. لیکن اس میں یہ ضرور کہوں گی کہ مجھے نا یہ چیز بہت زیادہ پسند نہیں ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ میں جتنی بھی خواتین سے بات کرتی ہوں ان کو پسند نہیں ہے. اور آپ کے پروگرام کے سے میں چاہوں گی کہ مردوں کو یہ سمجھ آئے, شادی ہوتی ہے نا شروع میں بتانا شروع کر دیتے ہیں میری امی کے ساتھ تم نے اچھی طرح رہنا ہے, میری امی کا خیال رکھنا ہے. بھئی اگر آپ شادی کر کے لائیں وہ لڑکی رکھے گی کیوں نہیں رکھے گی, لیکن نا یہ ایک بڑا اوفینس ہے جو کہ دیا جاتا ہے. شرطیں بتا دی جاتی ہیں, تم نے یہ ضرور کرنا ہے, تم نے ایسے نہیں کرنا, تم نے اپنی امی کے گھر نہیں جانا, تم نے اس دن نہیں جانا, تم نے یہ نہیں کرنا. وہ آلریڈی ڈسلوج ہو کے آئی ہوئی ہے, اس کو بھی پیار محبت چاہیے, پیمپرنگ چاہیے. یہ تو بڑا مجھے لگتا ہے کہ اسٹریٹ اوے آپ نا مسٹرسٹ ڈیولپ کریں, ایز اف یو اسیومنگ یہ نہیں کرے گی سارا کچھ. تو یہ آپ نے اس بیچاری کو شروع میں ہی کہہ دیا کہ آئی ڈونٹ ہیو اینی ایکسپیکٹیشنز فرام یو, آئی ڈونٹ تھنک یو آر کیپیبل, تو اب آپ یہ کرنا ہے. تو یہ تو انسٹرکشنز دینا تو ویسے ہی کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا. پہلا تو یہ کام ہونا چاہیے کہ بھائی یو لیٹس گیٹ ٹو نو ایچ ادر, لیٹس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میں تمہاری فیملی کو انڈرسٹینڈ کروں, تم میری فیملی کو انڈرسٹینڈ کرو. میں نے تو اس وجہ سے اپنے گھر میں ایک رول رکھا ہوا ہے کہ جب بھی جو ہے میں نے اپنے بیٹوں کو کہا ہوا ہے کہ جب بھی بہو جائے گی اپنے ادھر مطلب میکے جائے گی تو یو شوڈ گو ود ہر, اور یو شوڈ اسپینڈ آل دا ٹائم. ہمارے تو گھروں میں یہ بھی بالکل پسند نہیں کیا جاتا کہ مرد جو ہے وہ کہتے ہیں بیٹا چھوڑ کے واپس آؤ. مرد تم کہاں جا کے بیٹھ گئے اپنے سسرال میں, گھر داماد بولتے ہیں اس کو, گھر داماد ہو گیا جو رہنا شروع ہو جاتا ہے وہاں پہ پکا پکا. ہاں لیکن ٹیمپریریلی کو بھی نہیں پسند کیا جاتا. دیکھیں اس لڑکے کو جانا چاہیے, ہی شوڈ گیٹ ٹو نو دا فیملی. اس کو وہ دیکھے تو صحیح کہ اس کی بیوی کس طرح کے انوائرمنٹ میں رہتی ہے, اس کے وہاں کے کیا نارمس ہیں. وہ دن رات اگر 2 دن رہے گا تو اس کو سمجھ آئے گی, وہ پھر آ کر اس کو اپنے گھر میں اس طرح ایڈجسٹ کروائے گا, اپنی فیملی کو بھی سکھائے گا کہ جی یہ لڑکی کیا پسند کرتی ہے. اور یہ میں نے سیرت سے سیکھی تھی کہ جب میں نے پڑھا تھا کہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے لیے شادی کے بعد جا کر وہ رہا کرتے تھے نکاح کے بعد اس گھر میں. تو مجھے بہت بات اچھی لگی تھی جب ہماری ٹیچر نے بتایا کہ مرد کے لیے ضروری ہے ٹو گیٹ ٹو نو. لڑکی تو آ جاتی ہے نا,
اب آپ دیکھیں یہ کتنی چھوٹی چھوٹی بیسک چیزیں ہیں جو کہ ہم پریکٹس ہی نہیں کرتے. ہم نے وہ بھرم مینٹین رکھنا ہوتا نا کہ وہ جو ہے نا میں بہت اچھا باس اور میری کوئی ویکنیس نہ کھول جائے, میں کہ اتنا فلیکسیبل نہ ہو جاؤں یا اتنا گپ شپ نہ لگانا شروع کر دوں کہ میرا جو روب ہے وہ ٹوٹ جائے. تو یہ اس میں اگر وہ آ جاتا ہے مرد بھی نا, شاید وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں جانا چاہ رہا ہوتا, اس کو ہوتا ہے یار میں وہاں جاؤں گا انکمفرٹیبل ہوں گا. ہاں تو اب وہ یہ جب وہ جائے گا تو وہ پھر یہ سوچے گا نا کہ میری بیوی کے لیے کتنا انکمفرٹیبل ہے کہ وہ 20-25 سال ایک گھر میں رہی ہے اور اب وہ آئی ہے نئے گھر میں, اس کو ابھی کم از کم میں 5-6 سال تو دوں ایڈجسٹ ہونے کے لیے. میں نے تو دوسرے دن سے اس کو بتا دیا کہ تمہارے گھر میں جو بھی ہوتا تھا اب اس گھر میں تو یہ تمہیں ایسے رہنا پڑے گا. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ فرض ہے آپ پہ کہ آپ رہیں جا کے, لیکن یہ جسٹ ٹو نو دا فیملی, ان کی ڈائنامکس کیا ہے, ان کا گھر کا فرض کر لیں گے تو فائدہ ہو جائے گا نا. مردوں کو کیوں اتنا آپ سے ایک پرسنل کویسچن ہے, آپ جب ساس بنی پہلی دفعہ تو آپ کو کوئی مائنڈ سیٹ جو بھی آپ نے مطلب پڑھا ہوا سارا کچھ, ڈو یو فیل دیر از اے لائک مائنڈ شفٹ ہوتا ہے ایک دم سے, کوئی فیلنگس ٹورڈز بہو کس طرح کی ہوتی ہیں یا ود ٹائم, مطلب ہاؤ ڈز دا ایوریج ساس آؤٹ دیر شوڈ فیل؟ مجھے لگتا ہے کہ میں کیونکہ اتنی ساسوں کی باتیں سنتی رہتی تھی نا اوور آل اور دیکھتی رہتی تھی, تو مجھے لگتا تھا کہ ساسیں بہت سی غلطیاں کرتی ہیں, لیکن مجھے سب تب کہا کرتے تھے کہ تم ساس نہیں بنی اس لیے تمہیں کوئی فیلنگز نہیں ہیں. تو میں جب ساس بنی ہوں تو آئی بیکیم اے ویری کانشیس مدر ان لا. میں نے اپنے آپ کو بتایا کہ مجھے اپنے اوپر بہت سارا ورک کرنا ہے, اور میری گھر میں جو بچی آ رہی ہے وہ بھی بہت ینگ ہے, بہت وہ ابھی اس کی میچورٹی لیول وہ نہیں ہے جو میرا ہے, تو مجھے سچویشنز کو زیادہ بہتر طور پہ ہینڈل کرنا ہے. اور میں نے اسی سوچ کے ساتھ ہمیشہ کام کیا, اور جب بھی مجھے کوئی چیز فیل ہوئی تو میں ہمیشہ گئی ہوں اس ٹائم پہ کہ جب میں بہو تھی اور میرا کیا دل چاہتا تھا اور مجھ سے کیا نہیں ہو پاتا تھا. اینڈ دین آئی ریئلائز کہ ہاں واقعی ساسوں کو نہیں احساس رہتا, تو ساسوں کو تھوڑا سا زیادہ احساس کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ سے اس لیے پوچھا تھا کہ ماشاء اللہ آپ اس فیلڈ میں بہت عرصے سے ہیں, اینڈ یو نو جو بندہ پڑھ رہا ہو کر رہا ہو تو اگر اس کو بھی اگر ایک تھوڑا بہت چیلنج لگے, دیٹ مینس کہ اف یو آر انپریپیئرڈ تو پھر یہ پرابلم بہت زیادہ تباہی پھیر بھی سکتا ہے, مطلب کر سکتا ہے. اور ایون سیم ود لڑکی بھی جو آ رہی ہے, اور آئی تھنک ایون لڑکا بھی. تو یہاں پہ تو آئی تھنک جو ایجوکیشن ہے وہ سارے گھر والوں کو ملنی چاہیے, اور ہمیں ہر اس رول پہ کام کرنا چاہیے. اور پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ الحمد للہ ہمارا جو دین ہے نا, اس کی سب سے جو سب سے بڑا پلس ہے نا, وہ یہ کہ ہمیں جو پریزنٹ مومنٹ میں رہنے کو بار بار کہا جاتا ہے نا, اور اپنی آخرت پہ فوکس رکھنے کو کہا جاتا ہے. اس سے آپ نا چاہے کوئی پرابلم آ بھی رہی ہے, ساس بہو کا ایشو ہو گیا, ہسبینڈ وائف کا ایشو ہو گیا, کسی کے ساتھ بھی ایشو ہو جاتا ہے, سو یو کین اوور کم اٹ ویری ایزیلی اگر آپ یو کنیکٹ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ بار بار اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں نا, یس یو اسٹل ہیو ٹو لرن دا اسکلس, وہ اپنی جگہ ہے, آپ کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے. اچھا میں نے اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, لڑکے کو مدر اور وائف کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, بہو کو ساس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, ساس نے بہو, یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ ہینڈلنگ اسکل سیکھنے سے پہلے جو اپنے اسٹریس لیول نیچے رکھنا اور اللہ سے جڑنا, وہ بہت ہے. ہمارا نا ایک ڈسٹارٹیڈ سا ویژن ہے, ہم نے دیکھی ہیں فلمیں, پڑھے ہیں ناولز, لو سٹوریز, ہیپیلی ایور آفٹر, ہم اسی کانسیپٹ کے ساتھ نا شادی شدہ زندگی میں جاتے ہیں. جیسے اگر آپ دیکھیں آپ نے ماسٹرز کیا اور اب آپ پی ایچ ڈی پروگرام میں جا رہے ہیں, تو کیا آپ بڑی خوشی خوشی جائیں گے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کو تھیسز لکھنا ہے, آپ کو ریسرچ کرنی ہے, آپ کو بڑا اپنے آپ کو اسکلفل بنانا ہے. تو یہ جو شادی ہے نا ایک قسم کا پی ایچ ڈی پروگرام ہوتا ہے. یہ پوری فیملی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہم بس لڈو کھا رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں, ایونٹس کر رہے ہیں, کپڑے بنا رہے ہیں, تو ہم نا اسی فریم آف مائنڈ میں رہتے ہیں, ہم اسکلس کے اوپر نہیں کام کرتے. اسی لیے دیکھیں نا اسلام میں نکاح تو بہت سمپل ہے, تاکہ ہم ریچولس میں نہ پڑیں, ہم ان ایریاز پہ انویسٹ کریں جہاں سے ہم اپنی زندگی کو گزاریں. تو پیار محبت بھی مجھ سے جب لڑکیاں بھی اگر کچھ پوچھتی ہیں, میرا ہسبینڈ مجھے پیار نہیں کرتا, میں کہتی ہوں اچھا کیا نہیں کرتا, تو کینڈل لائٹ ڈنر نہیں کرتا. میں نے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں کہ اتنی مشکل زندگی تھی, بٹ ان لوگوں کو وہ ہیپی رومانٹک خوبصورت مومنٹس کریٹ کرنے آتے تھے اسی جگہ پہ رہتے ہوئے. ہمارے تو یہ کہ خواتین کا موڈ خراب ہو جاتا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ, اچھا ہسبینڈ کا اگر باہر کا ٹرپ لگ گیا نا کسی آفیشیل کھاتے میں, تو وائف کی ڈائری میں لکھتا ہے بھائی جان ہمارا بھی ایک پینڈنگ ہے باہر کا ٹرپ, ٹھیک ہے, جب تک یہ تو میں کہتا ہوں پھر کوئی جائز بات ہے, لیکن میں جائز بات ہے نہیں کرا دینا چاہیے اگر اکیلے کے لیے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نا موویز نے اتنا وہ ڈیولپ کر دیا ہے نا کہ جب تک ہم کینڈل لائٹ ڈنر نہیں کریں گے, ہم اللہ کے وسلم یعنی سبحان اللہ
یعنی حالت کیا ہے کھانے پینے کی, تو میرے ورڈز کین میک اے ریلیشن ویری اسٹرانگ. میں دیکھیں میں بیلنس کی بات کروں گی نا, خواتین کا یہ حال ہے, اب مردوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے وہ شاید انڈین ڈرامے اور فلمیں زیادہ دیکھ لی ہیں کہ عورت جو ہے نا وہ سارا دن کھانا ہی بناتی رہے میرے لیے, اور اس کی ایجوکیشن نہیں ہے, اس کی کوئی گروتھ نہیں ہے. عورت کا بیڈ پہ ریلیکس کرنا برداشت نہیں ہوتا مرد سے, کہ تم بیڈ پہ بیٹھی ہوئی کس طرح سے ہو. گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں دیتے اس کو, لرننگ اپرچونیٹیز نہیں دیتے اس کو. بس یہ کہا ہے دیکھیں اگر بچے پال رہی ہے تو کبھی آپ بچوں کو رکھیں اور اس کو کہیں تم کوئی پیرنٹنگ کی کلاسز میں جاؤ, تم کوئی اپنی فرینڈس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو, ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے شادی ہوئی ہے تو اسی طرح اس کو کوئی گروتھ کا موقع دیں, دین سیکھے, اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرے. بلکہ آپ پڑھیں تو وہ بھی پڑھانا شروع کرے تھوڑا بہت. اور میں جیسے ڈاکٹر فضل ہے کو میں دیکھتا ہوں کہ he always gives opportunity to his daughters-in-laws. جمعہ خطبے کے بعد بیٹے پڑھاتے ہیں تو بیٹی کا بھی 5-10 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے, یعنی اس کے بعد خواتین میں, اور ایون تراویح اور تفسیر کے بیچ میں جب بیٹے درس دیتے ہیں تو سنتوں کے بیچ میں ان کی, یعنی دس از دونوں کی گروتھ بڑی امپورٹنٹ ہے. وین یو آر گروئنگ اے لاٹ, آپ ایک مائنڈ سیٹ میں آ گئے ہو اور آپ کی وائف وہیں پہ ہیں, تو آپ کو یار انڈرسٹینڈ کیوں نہیں کر رہی. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جس نے تربیت کے اندر ان کا کتنا بڑا رول ہے. اگر آپ اس کو ان کو دین نہیں سکھائیں گے, اگر آپ کی وائف کی وہ گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں, ان کی لرننگ نہیں ہو رہی, تو بچوں کو کیا ٹرانسفر کریں گے, ان کا اسپینڈ زیادہ ٹائم گزارا. اس کو ویلیو نہیں دی جا رہی, اس کو ہر بات پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم میری ماں کی طرح کھانا نہیں بناتی, میری ماں کی طرح صفائی نہیں کرتی, میری ماں کی طرح لوگوں کو ملتی نہیں. بھائی وہ ماں اور بیوی ڈفرینٹ ہیں, دے آر ڈفرینٹ انڈیویجول. اچھا یہ بتائیں کہ ہسبینڈ جب وائف کو امپورٹنس دیتا ہے تو ساس انسیکیور فیل کرتی ہے, یعنی اچھا آپ مجھے دیکھ کے کہہ رہے ہیں میں نہیں فیل کرتی, میں فرام دی ہارسز ماؤتھ سننا چاہ رہا ہوں جسٹ ٹو نو دی ساس کا پرسپیکٹیو ایز ویل. ہاں دیکھیں کیونکہ الحمدللہ میں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ جو ہے نا بیٹوں کو پیک کر کے تحفے میں ان کی بیویوں کو دے دینا چاہیے, کیونکہ جب آپ ان کو دیتے ہیں نا تو وہ پھر آپس میں ریلیشن شپ بلڈ کرتے ہیں, اور پھر اپنے بچوں کا وہ دیکھیں نا, مجھے تو صدقہ جاریہ چاہیے نا. مجھے اگر میرے بیٹے کا اور جو اس کی مطلب بہو ہے ان کا آپس میں ریلیشن شپ اچھا ہوگا, وہ ٹائم اکٹھا اسپینڈ کریں گے, انڈرسٹینڈ کریں گے دوسرے کو, اپنے بچوں کو صحیح پالیں گے, تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں گی. مجھے اور کیا چاہیے. میں اپنے بیٹے کو اپنے پاس بات کر رہا ہوں, میں جنرلی بتا رہی ہوں نا, میں بیٹے کو اپنے پاس بٹھا لوں 3 گھنٹے, بیوی جو ہے وہ غصے میں بیٹھی رہے کہ جی اماں کے پاس بیٹھا ہوا ہے, میرے پاس آ نہیں رہا, میں نے بازار جانا تھا آج, وہ پھر مجھے لے کے نہیں جا رہا, کہ میں تھک گیا ہوں, اب میں یہ کر رہا تھا وہ کر رہا تھا. تو اب کیا ہوگا, اس سے پھر وہ اپنے بچوں پہ غصہ اتارے گی, آپس میں بھی وہ لڑیں گے. اچھا یہ بیلنس کرنے کے لیے بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟ بیٹے کو یہ کرنا چاہیے کہ والدہ کو, ظاہر ہے اپنے پیرنٹس کو, اپنی باقی فیملی کو بھی جہاں جہاں ضرورت ہے, ایک تو اپنی وائف کے ساتھ بانڈنگ اسٹرانگ کرنی چاہیے. جب وائف کے ساتھ بانڈنگ اسٹرانگ ہوتی ہے نا, انسیکیورٹیز ختم کرنی چاہیے, مقابلے نہیں کرنے چاہیے اس کے اپنی بیوی کے ساتھ, کہ بھائی ماں کے ساتھ کہ بھی میری ماں میری بہن یہ وہ, دونوں کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھے. جو اس کی نیڈ ہے اس کو کبھی کر دے, کبھی یہ کہ وائف کو کہہ سکتا ہے کہ جی میں ذرا آج فیملی کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوں, ٹھیک ہے چلو آج تو میں لے کے چلتا ہوں. تو اس کو جب نظر آئے گا نا کہ کہیں پہ مجھے بھی دی جا رہی ہے اسپیس, کہیں پہ اپنے پیرنٹس کو, تو وہ بھی بیلنس میں آ جاتی ہے. لیکن جب اس کو لگتا ہے نا کہ مجھے کوئی اسپیس نہیں دی جا رہی اور سارا ٹائم جو ہے ادھر گزارا جا رہا ہے, تو وہ پھر اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ بھی اس میں ایک امپورٹنٹ بات میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم لرننگ کرو کی بات کر رہے تھے, یوزلی مردوں کو زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے, وہ باہر کارپوریٹس میں کام کر رہے ہیں اور سیکھ بھی رہے ہیں, اور اسپیشلی اگر دین کی بات کریں تو وہ ماشاءاللہ علماء کے لیکچرز اور سارا, بٹ دے ڈونٹ ٹیک دیئر وائفز ٹو جمعے خطبے یا کلاسز کے لیے, اور ان کو ٹائم بھی نہیں دیتا, اور کہتے ہیں بس تم سارا دن گھر کے کام میں لگی رہو. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ایک ڈسکرپنسی کریٹ ہوتی ہے, مرد زیادہ سیکھ جاتے ہیں اور پھر وہ خواتین, اور یعنی ایک انسان جب زیادہ سیکھ جاتا ہے تو اس کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے, اس کو جس کے پاس زیادہ علم آ گیا اس کو معاف کرنے کی کیپیبلٹی اور معافی مانگنے کی کیپیبلٹی بڑھنی چاہیے اس کی. لائف سٹائل اگر آپ اپنی اس پہ ورک کرتے ہیں, لائف سٹائل چینج کرتے ہیں, تو آپ ویسی بیر میں منیملسٹ ہو جاتے ہیں. آپ کی زندگی میں ایک سادگی آئے گی نا, تو پھر آپ کا فوکس اسی پہ ہوگا کہ بیوی کی بھی گروتھ ہو, شوہر بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے, اس کو ٹائم دے رہا ہے, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہیں, اچھا ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت بھی کر رہے ہیں. تو کیونکہ دیکھیں وہ ریپلیکا نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے. تو یہ جو گیپ کریٹ ہوتا ہے ہسبینڈ اور وائف کا, کہ جس میں ہسبینڈ زیادہ سیکھ رہے اور وائف کم سیکھ رہی, تو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ جس کو زیادہ علم آ گیا اس کے اندر معاف کرنے کی کیپیبلٹی اور معافی مانگنے کی کیپیبلٹی بڑھنی چاہیے. لیکن اس کے اپوزٹ ہو رہا تھا, اور بندہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو تو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے, آپ تو سمجھ ہی نہیں گھر کیا حالات اور جی. بلکہ میں بہت سے ایسے کیسز کو جانتی ہوں جہاں پہ مرد حضرات بار بار کہتے ہیں جاؤ میری امی سے معافی مانگو, جاؤ میری بہن سے بھائی سے معافی مانگو,
اور کئی بچیاں ینگ ہوتی ہیں مجھے آ کے پوچھتی ہیں بار بار کہ ہم کتنی دفعہ معافی مانگیں, اور اس سے یہ ہو رہا تھا کہ آپ کا ریلیشن شپ اور بریچ ہو رہا ہوتا ہے نا. میری کہ مرد حضرات کو یہ سوچنا چاہیے, جہاں پہ خواتین کو بھی اپنے اینڈ پہ سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام رویہ نہ اختیار کریں جس سے کہ ہمارے اپنا ریلیشن شپ نہ ٹھیک رہے. سب سے یعنی کہ پرائم امپورٹنس اس کی ہے نا. اچھا میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب فار ایگزامپل خواتین کا کوئی میسج آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ مرد بہت بڑا ظالم ہے یار, لیکن جب دونوں کی بات سنتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. اچھا کبھی جب بردرز کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وائف تو بالکل نارسسسٹک ہیں اور بالکل کمپرومائزنگ ہے, لیکن جب دوسرے کی بات سنتے ہیں تو یہ ایک چیز بڑی ہے جو کاؤنسلرس کے لیے بھی اور جو اسپیشلی پیرنٹس کے لیے بھی جو دیکھ رہے ہیں کہ ڈونٹ لسن ٹو ون سائڈ آف دا اسٹوری, رادر پورے پکچر کو دیکھیں اور پھر انشاءاللہ ایک مینر روی کے ساتھ فیصلہ کریں. اسلام کا تو پرنسپل یہ ہے, بلکہ یہ کہ دونوں فیملیز بھی نہیں سن سکتی. میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جب پیرنٹس ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں نا تو ان کو پھر بھی اپنے بچے کی بات ہی زیادہ جسٹیفائڈ لگ رہی ہوتی ہے, دوسرے کی نہیں لگتی. تو اس لیے ایک نیوٹرل کوئی شخص ہو. میں اکثر جب لوگ مجھے پوچھتے ہیں ہم کیا کریں, میں کہتی ہوں کوئی بھی ایسا خاندان کا جاننے والا کوئی ایسا ہو جو کہ بہت جس میں وزڈم ہو, حکمت ہو, بہت سینسیبل انسان کوئی ہو, ٹھہراؤ والا ہو, نیوٹرل لگتا ہو, اس کو بلائیں اور آپ لوگ اس کے سامنے بات کریں, اور تاکہ جو رشتوں کو جوڑنا بھی جانتا ہو آپ لوگوں کو کوئی صحیح ایڈوائس دے. اس انٹینشن سے آئیں کہ اگر اس نے میرے خلاف فیصلہ بھی دیا یا مجھے کہا کہ آپ نے ان چیزوں پروو کر تو میں کروں گا, یعنی کہ میرے حق میں جب تک فیصلہ نہیں ہوگا تب تک یہ بندہ ریزنیبل ہے, تب تک وہ بندہ ڈھونڈتے رہے جب تو میرا حق میں فیصلہ. صحیح بات ہے. تو اور ایک اور چیز میں سمجھتا ہوں کہ پہلے نا یہ جو ٹرمینالوجیز تھیں اتنی زیادہ وائرل یا نون نہیں تھیں, ٹاکسک, ڈپریشن, انریزنیبل, نارسسسٹک. اب کوئی وائف اس نے کوئی اگر فار ایگزامپل نہ جانتے ہوئے کوئی کام کر دیا, اب ہسبینڈ نے ذہن میں بٹھا دیا او شی از نارسسسٹک, یہ اس کی پرسنالٹی ٹائپ یہ ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ڈونٹ لیبل یور اسپاؤس ود دیز ٹرمینالوجیز. میں تو یہ بھی کہتی ہوں کئی دفعہ جب کپلز بات کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں یہ جو بول رہا ہے یا یہ بول رہی ہے جھوٹ ہے, تو میں کہتی ہوں نہیں جھوٹ کی بات نہیں ہوتی, ایک پیراڈائم ہوتا ہے. ہر انسان اپنے پیراڈائم سے اس بات کو دیکھتا ہے اور انڈرسٹینڈ کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے یہ ایک اور پرسپیکٹیو ہو, اس کے لیے ایک اور اینگل ہو. تو ہم کسی کو بھی جھوٹا نہیں بنا رہے, ہم یہ سوچیں کہ جی جو انسان بات کر رہا ہے وہ اپنے پرسپیکٹیو سے کر رہا ہے, اور سوچ مختلف ہو سکتی ہے. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا, اس میں اللہ کی میں نے کہا کہ بنو قریظہ پہنچ کے نماز پڑھنا عصر کی. اب صحابہ سیم تربیت, سیم اللہ کے میرے مینٹور تھے. ایک نے سمجھا کہ بنو قریظہ پہنچ کے نماز پڑھنے چاہے عصر قضا بھی ہو جائے, لیٹ ہو جائے, اور ایک نے کہا کہ ان کا مطلب ہے جلدی چلو, تو ایم کرو وہاں پہنچو کہ ابھی عصر کا ٹائم ہو گیا تو یہاں پڑھ لو. تو جب صحابہ میں اختلاف ہو گیا تو ایک بات سینٹینس کو جب دو ڈفرینٹ اینگل سے پرسیو کیا گیا, تو ہم بھی یہ دوسرے کو چانس دیں کہ یار شاید میں غلط پرسیو کر رہا ہوں, شاید میں غلط ہوں, بٹ نہیں میں ٹھیک ہوں اور وہ غلط ہے. اور پھر ہم ایک فیک آلٹرنیٹ ریالٹی کریٹ کر لیتے ہیں اپنے ذہن میں. اور میں جو ایگزامپل اس میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اب فرشتوں کے ذہن میں بھی سوال آیا کہ اللہ نے کیوں یہ مخلوق پیدا کی. شیطان کے بھی ذہن میں خیال آیا. فرشتے سنسیئر تھے, انہوں نے پوچھ لیا یا اللہ تو نے کیوں پیدا کیا اس کو, جو قتل و غارت کرے گا ہم تیری حمد و ثنا کرنے کے لیے کافی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا, فرشتوں کا دل صاف ہو گیا کہ اوکے ٹھیک ہے ایک حکمت ہے اس کے پیچھے. شیطان کے دل میں بات آئی کہ یہ کیوں پیدا کیا گیا, اس نے پوچھا نہیں, کلیئر نہیں کیا. انا خیر من تھا نا, اور انا خیر منو بھی تھا. اور پھر نا سوچتا رہا, اسپیکولیشنز, ایزمپشنز کہ کیا میرے میں کچھ کمی رہ گئی, کیا میں بہتر نہیں تھا, میں بہتر تھا اس کو کیا ضرورت تھی, کیا میں بھی خلیفہ نہیں رہوں گا, کیا یہ میری جگہ لے لے گا آ کے, از ہی مور بلوڈ ٹو اللہ دین می, اور وہ باتیں. اور شیطان بھی یہی چاہتا ہے انسانوں میں کہ یہی ہم سوچ پیدا کریں اپنے اندر. ساس نے یہ بات کیوں کی, وہ مجھے تانا دے رہی تھی, وہ مجھے اپنا گھر والا نہیں سمجھتی, انہوں نے تو مجھے ٹانٹ یا یہ ٹپیکلی ہوتا ہے کہ بیٹی کے ساتھ تو ایسا رویہ نہیں ہے, میرے ساتھ کیوں ہے. تو میں ان کو بتاتی ہوں دیکھو بیٹی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ بیٹی نہیں ہو بیٹی. ہاں جی, سمپل جواب ہے. پھر وہ کہتی ہے پھر وہ مجھے بیٹی کیوں کہتی ہیں, اس لیے کہ وہ آپ کو بیٹی بنانا چاہتی ہیں, لیکن وہ بیٹی ان کے ساتھ وہی بات ہے 20 سال سے 18 سال سے رہ رہی ہے. آپ ابھی آئی ہیں تو آپ اتنے سال لگائیں گی تو آپ کا بن جائے گا وہ گھر. دیکھیں دو گھر ڈفرینٹ جگہوں پہ پرورش ہوئی ہے. ایک ابھی آپ نے جو ایگزامپل دی وہ صحابہ کی, جو سیم جگہ سیم ٹائپ سیم جینڈر, ان کے اندر ڈفرینس اوپینین ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ دو ڈفرینٹ جینڈرز ہیں, دو ڈفرینٹ ماحولوں میں پرورش ہوئی ہے, ایج کا ڈفرینس بھی ہوتا ہے. دیر سو مینی ڈفرینسز. تو وائی ڈو وی ایکسپیکٹ کہ یار ہماری ہر بات یا ہر دوسری بات میں نا ہم دونوں ایک ہی پیج پہ رہیں گے. ایکچولی ہم تو کپلس تو کئی دفعہ پہ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ نہیں ہمارے ڈفرینسز ہیں, ہم اس کو کوئی مینیج کریں, لیکن وہی بات ہے کہ پھر ان کے سپورٹ اسٹرکچر ایسے نہیں ہوتے کہ ان کو مینجمنٹ کی طرف لے کے جائیں, وہ ان کو مس فٹ کی طرح ہی پریزنٹ کرتے رہتے ہیں. میں ایک پرسنل بات شیئر کروں کہ مجھے وائف نے بتائی تھی کہ
میں جب آپ کے گھر آئی تھی نا تو مجھے بہت دیکھ کے ڈفرینٹ لگا کہ جس دن شادی ہوتی ہے آپ لوگ اس دن اپنے کام شام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر شادی بھی چلے جاتے ہیں, مگر ہمارے گھر میں جس دن شادی پہ جانا ہوتا ہے نا اس دن سارا دن شادی کی تیاریاں ہوتی ہیں, کپڑے استری ہیں اور سارا, اس دن کوئی اور کام نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے فار ایگزامپل اچھا جس دن میں نے وہ دبئی آپ بھی گئی ہوئی تھی, میں نے جانا تھا, مجھے صبح اٹھ کے پتہ چلا میں نے آج دبئی جانا ہے, ٹھیک ہے, میری ٹکٹ لیٹ کنفرم ہوئی تھی اور پھر میں نے پیکنگ کی, میں دبئی چلا بھی گیا. تو میں کہتی ہیں کہ میں نے جب اپنی مدر کو بتایا تو کہتی ہیں چلا بھی گیا دبئی, یہ کیا. سو یعنی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک بندہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے. ایکچولی بات یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ لوگوں کو ساتھ اس لیے رکھا ہوتا ہے تاکہ اگلی نسل میں بھی بیلنس آئے, نہیں تو دونوں ایک تھاٹ کے اور ایک ہو جائیں گے تو آپ سوچیں کہ کچھ ٹریٹس میں ہم اتنے پرفیکشنزم میں چلے جائیں گے کہ وہ ہمارے بچے اب نارمل ہو جائیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ وہ بیلنس میں رکھتے ہیں. آپ ہمیشہ نوٹ کریں کہ یہاں تک ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر دونوں کہتے ہیں نا کہ ہم دونوں کو بہت زیادہ گھومنے پھرنے کا شوق ہے, تو ایک کہتا ہے مجھے تو پہاڑوں پہ جانے کا شوق ہے, ایک کہتا ہے مجھے پانی پہ جانے کا. اگر دونوں کہتے ہیں ہم دونوں کو سمندر پسند ہے, ایک کہتا ہے ہٹ پہ رہنا ہے, نیچرل طریقے سے رہنا ہے, ایک کہتا ہے نہیں کسی ہوٹل میں رہنا ہے, یو نو, ایک کہتا ہے سن سیٹ دیکھنے, کہتا ہے سن رائز دیکھنے. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے انسانوں کو تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ سیکھیں. سبحان اللہ, بڑی پیاری ایگزامپل دی آپ نے. اور میں نے دیکھا جتنے کپلز کیمسٹری ہو الگ بات ہے, لیکن پولر اپوزٹ ہو نا تو وہ بڑے زبردست چلتے ہیں, اور وہ ایک کے لیے کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے, دوسرے کے لیے کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن بس یہ کہ انڈرسٹینڈنگ اگر ہو ان میں, وہی بات ہے کہ ہاں, لیکن ہم سمجھتے ہیں نا کہ اگر مجھے بلو کلر پسند ہے اور ان کو بلو نہیں پسند تو دس مینس ہم اپوزٹ ہیں یار, ہماری کیمسٹری میچ نہیں کر رہی. حالانکہ یہ بالکل ایک فلاڈ بلکہ سیم ٹائپ بالکل سیم ہو نا. وہ لڑکوں میں دوستوں میں تو چلو پھر سمجھ لگ رہی تھی, لیکن یو وونٹ وانٹ ریلیشن شپ بالکل جس میں آپ کی ٹائپ کی سیم ہو, وہ تھوڑا سا بورنگ بھی ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے اگر ہر چیز پہ اگری میں کرنا ہے یا ایک ہی کرنا, وہ آپ کو ڈفرینٹ ٹیسٹ چاہیے ہوتا ہے. جسٹ ٹو سم اٹ اپ, آئی تھنک آج مطلب ہم نے کافی سارے ایسپیکٹس کو کور اپ کیا نا, تو میں بیٹھا یہ سوچتا تھا کہ ہم لوگ اگر اپنی ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ جو لائف کی چھوٹی چھوٹی مومنٹس ہیں نا, جو ڈیلی کی چیزیں, ہم نے پہلے ٹچ اپون کیا تھا نا کہ وی وانٹ دیٹ کینڈل لائٹ ڈنر یا ایک ٹرپ ہو, یہ چیزیں ہیں ون آفس ہیں. ٹرپ سال میں ایک دفعہ ہوگا, کینڈل لائٹ ڈنر کبھی کبھار ہو جائے گا. ہم اس کے اندر اگر اپنی ہیپینیس اور وہ سکون تلاش کرتے رہیں گے نا یار یہ ہوگا تو مزہ آئے گا, تو پھر تو آپ ویٹ ہی کرتے رہیں 6-8 مہینے. ہمیں چاہیے اپنی ڈیلی کی جو چیزیں نا وہ فکس کر لیں. اپنی وائف کے ساتھ اگر بریک فاسٹ ہے نا اس کو ٹھیک کر لیں. شام کے ساتھ میرا ہوتا ہے کہ ہماری چائے والا ٹائم میری مدر کے ساتھ ہوتا ہے, تو یو نو آئی شوڈ فکس دیٹ ٹائم ود مائی مدر. بچوں کے ساتھ والا جو ٹائم ہے جو ڈیلی, اس کو فکس کر لیں. وائف کو چاہیے کہ اپنی ایک رف سا ہمارا ڈے رف سا اسٹرکچر ضرور ہونا چاہیے کہ یار پتہ ہو کہ موٹے موٹے میری کیا ایکٹیویٹیز ہیں دن کی جو آج کی ہیں. ڈیلی بیسس پہ چینجز ہوتی رہتی ہیں, لیکن ایک رف اسٹرکچر ضرور ہو, اینڈ آپ ان مومنٹس کو ایٹ لیسٹ انجوائے کرنا شروع کریں. آپ کا بریک فاسٹ ہے, آپ کا ڈنر ہے. البتہ میں تو اس سے بھی نیچے جاؤں نا کہ آپ کا گھر سے ایگزٹ کرتے وقت اس کو ایسے لک دیکھ کے اسمائل کر دینا نا, بالکل کہ آئی مس یو, یو ڈڈنٹ اسپیک اے ورڈ, آپ نے صرف جیسچر دے دیا نا کہ 2 منٹ ایسے آنکھوں میں دیکھ لیا اور اسمائل کر لی کہ آئی ول بی بیک ان شاء اللہ, ٹھیک ہے, یا کوئی نکلتے ہی میسج ڈراپ کر دیا کہ یو ول بی مسڈ, اس طرح کا. اس کے لیے کتنے پیسے لگے بھائی آپ کے, کون سا, لیکن اس کے دل میں اتنی بڑا مقام پیدا. لیکن ہم یہ کرتے ہیں نا, ناشتے پہ بھی یہ سوچ رہتے ہیں آج یہ بنایا یہ نہیں بنایا, آج اس بچے کو کیوں نہیں دیکھ رہی, رو رہا ہے مجھے تنگ کر رہا ہے میں ناشتہ نہیں کر سکتا, یا وائف بھی اریٹیٹڈ ہے کہ کیا ہے آپ کو ہر وقت کھانے پینے کا رہتا ہے. تو وہی بات ہے کہ ان مومنٹس کو ہم نے جو ہے نا وہ ویلیو ایڈڈ جو ہوتا ہے نا, یہ ہماری اصل دیکھیں دن کا سب سے بڑا چنک دیکھیں 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے سو لیے, 2 گھنٹے ہم نے کھا پی لیے, بیچ میں جو 8-9 گھنٹے مشکل سے, بلکہ 8-9 گھنٹے بھی زیادہ میں کہہ رہا ہوں, 3-4 گھنٹے بچتے ہیں کیونکہ کام کو بھی نکال دیے, سونے کو بھی نکال, 3-4 گھنٹے جو اگر وہ اچھے طریقے سے گزرے ہیں تو آپ کا دن اچھا ہے. اگر وہ بیکار طریقے سے گزریں گے اٹس اے اسٹریسفل ڈے. تو وہ ان مومنٹس کے اوپر ڈیلی بیس پہ, یہ ڈیلی ہو رہے ہیں نا, آپ نے روز ناشتہ کرنا ہے. اب روز ناشتہ اگر برے طریقے سے کرنا ہے تو آپ کا روز برا دن ہے, روز اچھے طریقے سے ناشتہ کر لیں تو روز اچھا گزرے گا. تو پارٹنگ ایڈوائس میری طرف سے بھی تھوڑا خواتین کو بھی تھوڑا سا نا وہ بیلنس آؤٹ کریں کہ جب ہسبینڈ آپ بھی افیکشن دیں اپنے ہسبینڈ کو, آپ بھی پیار محبت دیں. اور باہر بہت فتنے ہیں, باہر بہت پریشانی ہے, تو الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو دیندار سمجھ والی خواتین دی ہیں, لیکن دیر آر مین جن کے گھر میں وہ دینی ماحول نہیں ہے. تو خواتین کو بھی افیکشن شو کرنا اور صرف اپنے کھانے والے کی سوچ سے نکل کے اپنے ہسبینڈ کو بھی ٹائم دینا اور ایک اسپیشل فیل کروانا, وہ بھی یعنی بیلنس آؤٹ کرنا چاہیے انشاءاللہ. اس میں میرا بلیس یو ڈاکٹر کول, اللہ میں تو بس یہی کہوں گی کہ لائف اسٹائل چینج پہ جو ہے نا سب رہیں اور اپنے آپ کو ہیلدی بنائیں. جتنے خود ہیلدی ہوں گے, خوشی اندر سے آئے گی, فلی چارجڈ ہوں گے نا, تو دوسرے کے لیے بھی آپ پاور بینک بن جائیں گے. بالکل سی بات ہے.